السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عربی زبان میں وہ مکان جس میں انسان رہتا ہے اس مکان کو سکن کہتے ہیں. سکن کا لفظ عربی زبان کے مادے سکون سے نکلا ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ چھپا ہے کہ انسان کو دنیا میں سکون اپنے گھر میں ملتا ہے. انسان کے لیے سکون کا جو سرچشمہ اور مرکز ہے، سکون کی جو جگہ ہے، وہ اس کا گھر ہے. اس کی دکان نہیں ہے، اس کا دفتر نہیں ہے، اس کا کھیت نہیں ہے، اس کا شو روم نہیں ہے، دنیا کے سجے سجائے ہوائی اڈے نہیں ہیں، بلکہ اس کو سکون اپنے گھر میں آ کر ملتا ہے. ایک انسان کا گھر چاہے ٹوٹا پھوٹا ہو، کچا اور سادہ ہو، جھونپڑی ہو اور اس میں آرام کا بظاہر سامان نہ بھی ہو، لیکن ایسے ایک غریب کمزور انسان کو بھی جو سکون اپنے گھر میں آ کر ملتا ہے، اپنی جھونپڑی میں آ کر ملتا ہے، وہ کہیں نہیں ملتا. گھر کے اندر کے سکون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے. یہ اعزاز ہے، یہ ایک بہت ہائیسٹ اسٹیٹس ہے، بہت نازک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کے اوپر بڑے بھروسے کے ساتھ ڈالی ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے خود یہ راز فاش کیا ہے، صاف فرما دیا مردوں سے، جن مردوں میں انبیاء علیہم السلام بھی ہیں، جن مردوں میں اولیاء اللہ بھی ہیں، جن مردوں میں بڑے بڑے نیک بزرگ بھی ہیں، ان سے بھی کہا اور ہمارے جیسے عام مردوں سے بھی کہا کہ ہماری تخلیق کے اس پلان کو اچھی طرح سمجھو اور ہماری اس نشانی پر بھی غور کرو کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے، تمہارے ہی وجود کے حصے سے تمہاری بیویوں کو، تمہارے جوڑوں کو بنایا، اور کیا مقصد ہے اس کا، عورت کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا: لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو ان کے ذریعے سے سکون ملے. کیا بلند مقام ہے عورت کا.
کتنی حسین ذمہ داری ہے عورت کی. یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر عورتیں صرف یہ سن کر نماز شکر پڑھنے کی نیت کر لیں اور اللہ سے کہیں کہ اے رب کریم آج معلوم ہوا کہ آپ نے ہم کو سکون کا سرچشمہ بنایا ہے، آپ نے امید ظاہر کی ہے ہم سے کہ ہم سے پورے گھر والوں کو سکون ملے گا. دنیا بھر کا تجربہ ہے، اگر گھر بڑے شاندار ساز و سامان سے سجا ہو، بہت خوبصورت بنگلہ ہو، بہترین فرنیچر ہو، شاندار کاریں ہوں، بہترین کراکری ہو، ہر چیز بہت بہترین کوالٹی کی ہو، لیکن گھر کی عورت کا مزاج اچھا نہ ہو، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، اس کا دل خوش نہ رہتا ہو، وہ خود غیر مطمئن رہتی ہو، تو یہ سارے ساز و سامان سے سجے ہوئے گھر میں بھی گھر والوں کو سکون نہیں ملتا. اور اس کے بالکل برعکس گھر ٹوٹا پھوٹا ہو، معمولی سی جھونپڑی ہو، نہ ڈھنگ کا بستر ہو، نہ خوبصورت سے برتن ہوں، نہ عورت کی الماریوں میں زیورات ہوں، نہ مرد کے پاس کئی سوٹ بدلنے کے لیے ہوں، ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی، لیکن اس گھر والی کا مزاج خوشیوں بھرا ہو، وہ خوش رہنے کا سلیقہ بھی جانتی ہو اور خوش رکھنے کا بھی فن جانتی ہو. وہ جانتی ہو کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے اور گھر کے ایک ایک فرد کو خوش کیسے رکھا جاتا ہے، خوشیوں کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. اگر وہ جانتی ہو کہ غموں کو کیسے چھپایا جاتا ہے اور اپنے ہونٹوں پر ہر دم مسکراہٹ کو کیسے سجایا جاتا ہے، تو ایسی جھونپڑی میں بھی رہنے والے لوگوں کو محل کا مزہ آتا ہے، جنت کا مزہ آتا ہے، نہایت سکون ملتا ہے. انسان کے سکون کا مرکز اس کا گھر ہے اور گھر کے سکون کا مرکز گھر کی عورت ہے. یہ راز ہیں زندگی کے، اور زندگی کے رازوں کو سیکھ کر زندگی گزارنا سمجھداروں کا شیوا ہے. اس زمانے میں بہت کچھ سیکھا جا رہا ہے، مرد بھی بہت کچھ سیکھنے میں لگے ہیں، عورتیں بھی، لڑکیاں بھی بہت کچھ سیکھنے اور پڑھنے میں لگی ہیں. عجیب و غریب بات ہے، ہم نہیں سیکھ رہے ہیں تو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سیکھ رہے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ جو چیز سیکھنے کی ہے وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ہے. جو انسان، جو مرد یا جو عورت، جو لڑکا یا جو لڑکی، جو شوہر اور جو بیوی زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی بہت پرسکون گزرتی ہے، بڑی مطمئن گزرتی ہے، خوشیوں سے آباد گزرتی ہے. اللہ کی بندیوں، آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اللہ سے دل دل میں دعا مانگو کہ رب کریم اب ہم کو خوش رہنا اور خوش رکھنے کا سلیقہ سیکھ کر جانا ہے، اور زندگی بھر خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہ صرف ہماری اور آپ کی خواہش نہیں ہے کہ ہم خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاریں. بہت عجیب بات ہے، قربان ہو جانے کی بات ہے کہ ہمارا شفیق پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ اور اس کی ہر بندی دنیا میں بھی خوش رہے اور آخرت میں بھی خوش رہے. لیکن اس رب نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ زبردستی کسی انسان کے لیے کوئی زندگی کا حال متعین نہیں کرتا،
انسان کو خود اختیار دے دیا ہے کہ تم چاہو تو زندگی خوشیوں کے ساتھ گزار سکتے ہو، خوش رہ سکتے ہو اور خوش رکھ سکتے ہو، اور چاہو تو ٹینشنز کے ساتھ، فرسٹریشنز کے ساتھ، غصے کے ساتھ، شکوے شکایت کے ساتھ، بدگمانیوں کے ساتھ، حسد کے ساتھ، بے صبری کے ساتھ، ایک دوسرے سے جلن کے ساتھ وغیرہ وغیرہ بہت سی حرکتیں کر کے اپنے سکون کو خود غارت کر سکتے ہو. میں دخل نہیں دوں گا. یہ زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو بنا لو، چاہو تو بگاڑ لو. دنیا کی اور مخلوقات کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. ان مخلوقات کو انسان شفیق پروردگار نے کوئی اختیار نہیں دیا، لیکن انسان کو پورا اختیار دیا. انسان کو کہا کہ تم چاہو تو اپنی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر لو، اور چاہو تو اسی دنیا کو جنت بنا لو، اور آخرت میں بھی جنت اپنے لیے ریزرو کر لو. اس بات کو بہت غور سے سننا کہ یہ دنیا بھی، اس دنیا میں بھی ایک جنت کا مزہ چکھا جا سکتا ہے، بلکہ چکھا جا سکتا ہے نہیں، چکھا جا سکنا ضروری ہے. سچائیوں کے جاننے والے ایک بہت بڑے معتبر شخص، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی کمزور بات نہیں کہی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ ایک بہت بڑا راز فاش کر کے گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوتی ہے، جو اس دنیا کی جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت والی جنت میں بھی نہیں جا پائے گا. ہمیں ٹٹول لینا چاہیے کہ ہماری اب تک کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ اندر سے خوشیوں کے ساتھ ہے، مطمئن ہے، ایک سرور کی کیفیت، ایک شادمانی کی کیفیت، ایک اطمینان کی کیفیت، ایک اندر کا دل کا اطمینان، ایک اندر کی لذت و حلاوت ہم کو نصیب ہے یا نہیں. آپ کے دل میں یہ خیال، یہ سوال اب ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر یہ بات اتنی اہم ہے کہ سکون کا مرکز گھر ہوتا ہے، اور گھر کے اندر سکون اور خوشیوں کی اصل ذمہ داری گھر کی عورت پر ہے، تو آخر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آخر کیسے خوش رہیں. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ یہ سوال پوچھیں، اور ہر وہ شخص جو کچھ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے یہ اس کا فرض ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ، بہت شفقت اور پیار کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ، اور بہت خیر خواہی کے امٹتے ہوئے جذبوں اور پیار کے ساتھ آپ کو یہ بتائے کہ آپ خوش کیسے رہیں. کیونکہ آپ کی خوشی پر دار و مدار ہے پورے گھر کی خوشیوں اور سلامتیوں کا. عام طور سے ہم لوگ جو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بہت زیور ہوں گے، بہت میک اپ کا سامان ہوگا، بہت سے سوٹ ہوں گے، اور میچنگ قسم کے سینڈلز ہوں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور ہمارے پاس 2 3 لیٹسٹ ماڈل کی کاریں ہوں گی، تو ہم بہت خوش رہیں گے. بے شک یہ سب چیزیں اگر حلال طریقے سے ملیں اور ان کے صحیح استعمال کا سلیقہ بھی ہمارے پاس ہو تو اللہ کی یہ سب چیزیں نعمتیں ہیں. بے شک یہ نعمتیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ خوشیوں کا دار و مدار ان چیزوں پر نہیں ہے. خوشی کی کیفیت دل کے اندر کی کیفیت ہے. خوشی کا تعلق باہر کے کپڑوں اور زیوروں سے نہیں ہے، کاروں اور بنگلوں سے نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے سارے مالدار ہمیشہ خوش رہا کرتے، لیکن ہم تو اس بات کو پوری دنیا میں گھوم پھر کر خوب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے مالدار ہیں، اگر ان کو اللہ سے تعلق نصیب نہیں ہے اور ان کو اپنے دل کے خوش کرنے کے حقیقی سامان نصیب نہیں ہے،
اگر ان کو اللہ کی یاد نصیب نہیں ہے، اگر ان کے پاس صبر اور شکر جیسی صفتیں نہیں ہیں، اور ان کے پاس بہت خزانہ ہے، بہت دولت ہے، تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ نے 50 مرتبہ علماء سے سنا ہوگا، پڑھنے والیوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ صحابہ کرام اکثر غریب لوگ تھے، اتنے غریب تھے کہ ان جیسی غربت کا تو مزہ ہم میں سے شاید کسی نے اب تک نہیں چکھا، اتنے غریب لوگ تھے۔ 2 وقت یا 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کتنے گھروں میں صحابہ کے کھایا جاتا ہوگا، کتنے گھروں میں صحابہ کے گھر میں آرام کے سامان رہے ہوں گے، آپ اندازہ کر سکتی ہیں۔ بہت غربت تھی ان کے اندر۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی کیا یہ کہہ پایا ہے کہ فلاں صحابی کے گھر میں بڑی بے سکونی تھی، بہت پریشانی تھی، بار بار تو میں ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، اور بیوی میکے چلی جاتی تھی کہ میں نہیں رہوں گی اس غریب گھر میں، اور بار بار ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بٹھا لیا کرتے تھے، اور بار بار پنچایتیں ہوتی تھیں، اور بار بار ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے تھے، نند اور بھاوج کے درمیان مسائل کھڑے ہوتے تھے۔ کبھی کچھ سنا ہے کسی نے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جو صحابہ کے دشمن بھی ہیں وہ بھی صحابہ کے کسی گھر کے بارے میں یہ باتیں نہیں کہہ سکے۔ عجیب غور کرنے کی بات ہے، اتنی غربت تھی ان کے گھر میں، لیکن رب کعبہ کی قسم جیسی خوشیاں ان کے گھر میں تھیں، کروڑ پتیوں کے گھر میں 1 گھنٹے کے لیے بھی وہ خوشی دیکھنے میں نہیں آتی۔ عجیب مستی، سرشاری کی کیفیت تھی ان کے گھروں میں، عجیب سرور کی کیفیت رہتی تھی، سب خوش رہتے تھے، سب مست رہتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک مزدور صحابی تھے بہت غریب کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا ایک دن صبح کو نکلے کام کی تلاش میں، دن بھر کی سنت کے مطابق ان صحابی کی بیوی نے اپنے شوہر کو جو مزدوری کی تلاش کے لیے نکل رہے تھے اسی طرح رخصت کیا۔ دن بھر انہوں نے کام تلاش کیا، لیکن کوئی کام نہیں ملا، کوئی کام نہیں ملا، اور وہ کام جب نہیں ملا تو مزدوری بھی نہیں ملی، اور شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ بھوک لگی تھی، گھر میں آ کر کہا کہ بھئی کچھ کھلاؤ، دن بھر کچھ کھایا نہیں، بھوک لگی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ میں تو آپ کو بتا چکی تھی کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں بچا، جو کچھ تھا وہ کل استعمال ہو گیا تھا، آج تو میں انتظار بھی تھی کہ آپ واپس آئیں گے، کچھ لے کر آئیں گے، میں پکاؤں گی، آپ کو بھی کھلاؤں گی، میں بھی کھاؤں گی۔ لیکن شوہر نے جب یہ سنا بیوی کی زبان سے تو شوہر اداس ہو گئے، اپنے لیے نہیں اپنی بیوی کے لیے ان کے دل میں خیال آیا ہوگا، اللہ میں تو مرد ہوں برداشت کر لوں گا، یہ اللہ کی بندی اب یہ بھوکی ہے، اب پھر رات میں فاقے کے ساتھ سونا پڑے گا۔ اپنے شوہر کے چہرے پر فکر مندی کے آثار دیکھ کر اس وفادار بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ایک بات پر ذرا غور کریں، روزانہ ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق کھا پی کر سوتے ہیں، آج کی رات ہمارے اور آپ کے رب نے یہ طے کیا ہے کہ آج کی رات ہم اس کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اور ایمان کی حقیقت تو میرے سرتاج یہی تو ہے کہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو مٹا دیں، اللہ ہمارے اوپر جو حال بھیجے اس کو خوشیوں کے ساتھ قبول کر لیں، سر جھکا دیں کہ اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ ہے تو مجھ کو منظور ہے، اس لیے کہ میرا اللہ بے رحم نہیں ہے، میرا اللہ بے خبر نہیں ہے، میرا اللہ بے بس نہیں ہے۔ اگر اس نے سب کچھ جاننے کے باوجود، پوری قدرت کے باوجود اور اتنی رحم دلی اور پیار کے باوجود اس نے اگر آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں بھوکے سوئیں گے، تو آج ہم دونوں خوش خوش اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ شوہر کے بدن میں شاید نہ جانے کتنا خون بڑھ گیا ہو اپنی بیوی کی زبان سے یہ سمجھداری اور ہمت کے جملے سن کر۔ جاننا چاہیے عورتوں کو
کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی نصیحت سے مردوں کو شاید وہ حوصلہ نہیں ملتا جو اپنی بیوی کے ایک سمجھداری کے جملے سے ملتا ہے. ایک حوصلے کا جملہ، ایک ہمت بڑھانے والا جملہ، ایک استقامت سے بھرپور جملہ، ایک اللہ کی محبت اور اللہ کے حوالے سے کہا ہوا جملہ شوہر کے اندر ہمت کی روح پھونک دیتا ہے. چنانچہ ان شوہر کو حوصلہ ملا، بہت اچھا، اب دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق بھوکے سو گئے. دوسری صبح کو پھر شوہر کام کی تلاش میں نکلے. پھر بیوی نے سنت کے مطابق دروازے تک آ کر رخصت کیا، لیکن اللہ کی مرضی کہ دوسرے پورے دن کی کام کی تلاش کے باوجود دوسرے دن بھی ان کو کام نہیں ملا. شام کو خالی ہاتھ واپس آ گئے. پھر وہی بات ہوئی اور پھر بیوی نے کہا اللہ کی مرضی ہی تو ہے، آپ نے تو کوشش میں کوئی کمی نہیں کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں تو دن بھر کام کی تلاش کر رہا، کوئی کام ہی نہیں ملا، میں کیا کروں، میں خالی ہاتھ واپس آ گیا. بیوی نے کہا اللہ نے یہی طے کیا ہے، بس ہم راضی ہیں اللہ پر. اے اللہ کے بندیوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میری بیوی کو کچھ یاد آیا اور بیوی نے پکار کر کہا کہ ذرا واپس آئیے، ایک بات مجھے کہنی ہے، 1 منٹ واپس آئیے. کیا ہوا؟ ابھی تو تم نے رخصت کیا تھا. کہنے لگی ایک بات کہنا چاہتی تھی، بھول گئی. میں آپ سے کہنا ہی چاہتی تھی کہ اتنے دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے تقوی کی میں سب سے بڑی گواہ ہوں. میں جانتی ہوں آپ اپنے لیے کوئی غلط کام نہیں کریں گے، لیکن مجھ سے آپ کو جتنی محبت ہے اور آپ میرا جتنا خیال رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے مجھ کو اس بات کا تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ، اگر آج بھی آپ کو کوئی کام نہ ملا تو میری وجہ سے کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آ جائیں. اللہ کے لیے اگر آج بھی آپ کو کوئی کام نہ ملا تو خالی ہاتھ واپس آ جائیے گا، مگر خدا کے لیے کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آئیے گا. سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، سلام ہو اس کے ایمان پر، اس کی سمجھداری پر، اس کے تقوی پر. اس قسم کی عورتیں ہمیشہ خوش رہا کرتی تھیں اور اس قسم کی عورتیں پورے گھر میں خوشیوں کی بارش، خوشیوں کی شبنم ہر ایک کے سینے پر ٹپکایا کرتی تھی. کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. بہت پیار محبت سے رہا کرتے تھے وہ لوگ. اتنی غربت کے باوجود وہ اتنے خوش رہتے تھے، اور خاصے کھاتے پینے ہونے کے باوجود ہمارے بہت کم گھروں میں خوشیاں ہیں. اس لیے کہ خوشیوں کا تعلق بینک اکاؤنٹ سے نہیں ہے، خوشیوں کا تعلق مکان میں لگے ہوئے ٹائل سے نہیں ہے، خوشیوں کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. خوشیوں کا تعلق تو دل کی کیفیت سے ہے. کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ بار بار سنا ہوگا کہ ایک صحابی اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے، اللہ کے بندوں تک اللہ کی محبت کا پیغام پہنچانے کے لیے لمبے سفر پر گئے ہوئے تھے. واپس آئے تو سنت کے مطابق پہلے سے اپنی بیوی کو اطلاع کر دی کہ فلاں وقت پہنچ رہا ہوں. یہ بھی سنت ہے. واہ وارے اسلام، اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کا خیال رکھا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوئی ماں باپ بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتاتے. حضور نے یہ بتایا کہ جب تم سفر پر جایا کرو تو اچانک واپس اپنے گھر میں مت پہنچا کرو، پہلے سے اطلاع دے دیا کرو کہ فلاں وقت پہنچ رہا ہوں، تاکہ گھر صاف ستھرا ہو، بیوی صاف ستھری ہو، انتظار کرے، استقبال کرے، ذہنی طور پر تیار ہو جائے. اور تم جب گھر میں داخل ہو تو وہ صاف ستھرا سجا ہوا منظر دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، تمہارا دل خوش ہو جائے. گندے میلے کچیلے گھر میں داخل ہوگے، بیوی کو تم بالکل میلی کچیلی ایک دم سے دیکھو گے تو تمہارے دل پر اچھا اثر نہیں پڑے گا، اس سے تمہاری زندگی میں ٹینشن پیدا ہو سکتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ ان صحابی نے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں اطلاع دی. بیوی تیار ہو گئیں استقبال کے لیے. شوہر پہنچے. اب اس عجیب بات یہ تھی کہ شوہر جب سفر میں تھے تو ان کے پیچھے ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا. لیکن ذرا غور کریں
اس ماں کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی جب شوہر واپس آیا ہوگا تو اس بیوی کا دل یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ بس گھر میں داخل ہوتے ہی لپٹ کے رونا شروع کرے، اور جب شوہر پوچھے کہ کیا ہوا تو پھر پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے بتائے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا آپ کے پیچھے۔ لیکن کتنی سمجھدار عورت تھی وہ جانتی تھی کہ میرے ذمے ایک کام ہے، میرے مالک نے لگایا ہے، میں خوشیوں کی توقع میں آنے والے شوہر کا استقبال غموں سے نہیں کر سکتی، چنانچہ چھپا لے گئی بالکل اس خبر کو، بھنک نہیں لگنے دی، شوہر اندازہ بھی نہیں کر پائے۔ اگر عورت کا چہرہ ذرا اڑا اڑا ہوتا، توجہ بٹی بٹی ہوتی اور آنکھوں میں آنسو ہوتے تو شوہر قریت قریت کے پوچھتے کہ ماں معاملہ کیا ہے بتاؤ تو۔ یہاں تک کہ شوہر کو بیٹا یاد آیا، اس نے پوچھا بھی کہ بیٹا کہاں ہے، تو بیوی نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور شوہر کو اطمینان ہو جائے، اور خوشیوں کے ساتھ رات گزری۔ جب خوشیوں بھری رات گزر گئی تب صبح کے ہوتے ہوتے بیوی نے شوہر سے کہا کہ ایک بات بتائیے، اگر کوئی امانت رکھوائے آپ کے پاس، ہمارے پاس، اور امانت رکھوانے والا واپس مانگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو شوہر نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ تو پوچھنے کے لائق ہے ہی نہیں، امانت تو رکھوائی ہی جاتی ہے واپس دینے کے لیے، فوراً واپس دینا چاہیے خوشی خوشی۔ تب جا کر اس بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ اللہ نے جو بیٹا ہمیں اور آپ کو امانت کے طور پر دیا تھا، آپ کے پیچھے اللہ نے وہ امانت واپس لے لی۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ اس باپ کو جتنا صدمہ بیٹے کے انتقال کی خبر سن کر ہوا ہوگا، اس سے زیادہ خوشی اس وقت اس کو یہ سوچ کر ہوئی ہوگی کہ اللہ نے مجھ کو کتنی سمجھدار بیوی دی ہے۔ اس اللہ کی بندی نے اپنے کلیجے پہ پتھر رکھا اور خوشیوں کا سامان رات میں فراہم کیا، اور مجھے ہوا نہیں لگنے دی اس بات کی کہ کوئی گھر میں حادثہ گزرا ہے، اور صرف میری خاطر اس نے اپنے غم کو اس طرح چھپایا اور اب اتنے سلیقے سے وہ غم کی خبر مجھ کو دے رہی ہے۔ یہ کتنی سمجھدار بیوی ہے، کتنا شکر ان کے دل سے نکلا ہوگا، بدن کے روئیں روئیں سے نکلا ہوگا، اور ایک ہی خبر سن کر صبر اور شکر دونوں سعادتیں اس اللہ کے بندے کو نصیب ہو گئی ہوں۔ یہ ہوا کرتی تھیں عورتیں۔ لیکن بغیر بات کو پھیلائے ہوئے میں بہت سیدھے انداز سے کہتا ہوں، یہ آخر ان کو یہ سمجھداری، یہ حوصلہ کہاں سے ملتا تھا؟ کیسے ان کے اندر یہ اخلاق پیدا ہوتے تھے، یہ مزاج ان کا بنتا تھا؟ اتنا خوش وہ کس طرح غربت کے باوجود، غموں کے باوجود اتنا خوش وہ کیسے رہتی تھی؟ بات اصل میں بالکل یہ ہے کہ انسان کی جو خوشی ہے اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے۔ انسان کی جیب خوش نہیں ہوتی، اس کی گردن خوش نہیں ہوتی، چاہے جتنا اچھا لاکٹ گردن میں پڑا ہو، گردن خوش نہیں ہوتی، آنکھیں خوش نہیں ہوتی، ہونٹ خوش نہیں ہوتے، بدن خوش نہیں ہوتا، الماری خوش نہیں ہوتی، انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے یہی ہے، میرا دل آج بہت خوش ہے۔ خوشی کا تعلق دل سے ہے، اور دل کی خوشی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، اگرچہ یہ سب چیزیں بھی نعمت ہیں، لیکن دل کی خوشی کا تعلق تو اصل میں دل کی کیفیت سے ہے۔ اگر کسی عورت کے دل میں کا مزاج یہ بن جائے کہ وہ اللہ سے جڑی رہے، اللہ اللہ کرتی رہے، اللہ کو یاد کرتی رہے، اپنی تقدیر پر راضی رہے، مست رہے، مگن رہے، جی لگا کر نماز پڑھے، اچھا سجدہ کرے، اچھا رکوع کرے، اپنے آنچل پھیلا کر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، اور کیا اچھا ہو کہ تہجد کے وقت اپنے اللہ سے اپنا رونا رو لے، اللہ سے اپنا غم کہہ دے، کسی اور سے کبھی نہ کہے، اللہ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے خوب جی جان سے دعا کر لے۔ کس عورت کے زندگی میں جس کے دل کے اندر دعا کی لذت ہوگی، جس کی نماز اچھی ہوگی، جس کے سجدے اچھے ہوں گے، جو روزانہ شوق و ذوق سے کچھ قرآن پڑھے گی، جو اللہ اللہ کرتی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہوگی، جس کے دل میں غریبوں کی ہمدردی ہوگی، جو تقدیر پر راضی ہوگی،
جس کے دل میں جنت کا شوق ہوگا، اور جو ایک بات یہ مسلسل یاد رکھے گی کہ تھوڑی اگر پریشانی آئی بھی ہے تو یہ پریشانی تھوڑے دن کی ہے، آگے تو جنت میرے انتظار میں ہے۔ آخرت جس کے سامنے ہوگی وہ عورت بڑی سی بڑی پریشانی کے وقت میں بھی خوش رہے گی، اور جو عورت خود خوش رہے گی اس کا پورا گھر خوش رہے گا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، بہت بڑا مقام اللہ نے دیا ہے۔ یہ حیثیت اور یہ مقام اور یہ ذمہ داری میں سچ کہتا ہوں اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اس کی قدر کریں، آپ اس ہنر کو سیکھیں، اس سلیقے کو سیکھیں کہ دل کیسے خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے عورتوں کے لیے اتنا آسان بنایا ہے، عورتوں کے لیے نہ گھر کو چھوڑنا بتایا، نہ عورتوں کے لیے بڑی بڑی مجاہدوں والی قربانیاں دی۔ یہ اللہ نے عورتوں کے ذمے عام حالات میں نہیں رکھا، لیکن عورتوں کو نارمل حالات میں کیا سکھایا؟ یہ کہا کہ تم اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہو، تم کچن کا کام کر رہی ہو، تم گھر کو صاف ستھرا کر رہی ہو، اس صاف ستھرا کرتے ہوئے تم اپنے رب کو یاد کرتی رہا کرو۔ اب ایک عورت کچن میں کام کر رہی ہے، وہ کھانا پکا رہی ہے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، اسے گرمی بھی لگ رہی ہے، کچھ تکان بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ چپ چاپ کھانا پکاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہے کہ اللہ مجھ کو چولہے کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی گرمی میں کیسے برداشت کر پاؤں؟ اے رب کریم، اس خدمت کو قبول کر کے میری مغفرت کر دیجیے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ خدمت پر بہت مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، اللہ میں اپنی ساس و سسر کی خدمت کر رہی ہوں، اللہ میں اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہوں، اللہ میں اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں بہت لمبی لمبی نفلیں پڑھوں، اللہ اسی خدمت کو قبول کر کے میرے دل کو صاف کر دیجئے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے۔ اب وہ عورت دیکھنے والوں کی نگاہ میں تو کچن سے نکلی ہے کھانا پکا کر، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ کچن سے نکلی ہے مغفرت کا پروانہ لے کر۔ کتنا آسان ہے آپ کے لیے۔ آپ اپنے بچے کو نہلا دھلا رہی ہیں، اگر آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے نا، اگر واقعی دل اللہ کو یاد کرنے لگے اس طرح جس طرح وہ اس کو یاد کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، دل کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ گھڑی دیکھ کر اپنے محبوب کو یاد نہیں کیا کرتا۔ وہ یہ نہیں کہا کرتا کہ اب سورج ڈوب گیا، اب میں اپنے محبوب کو یاد کر لوں، اب سورج نکلنے والا ہے، اب میں اپنے محبوب کو یاد کر لوں۔ یہ عشق و محبت کی دنیا میں حماقت کی بات ہے۔ عشق و محبت کی دنیا تو ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے دل سے اپنے محبوب کی یاد نکلتی ہی نہیں۔ لیٹی ہے عورت تب بھی یاد کر رہی ہے، بیٹھی ہے تب بھی یاد کر رہی ہے۔ کسی کا شوہر باہر گیا ہوا ہے، کئی دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے، اب ظاہر ہے کہ وہ عورت اگر کام کر رہی ہے تب بھی شوہر یاد آ رہا ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تب بھی شوہر یاد آ رہا ہے، اگر وہ سونے کے لیے لیٹی ہے تب بھی شوہر یاد آ رہا ہے۔ محبت والی یاد اوقات کی پابند نہیں ہوتی۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری اللہ کی یاد اگر ہے بھی تو بس قانونی درجے میں ہے، محبت والی یاد ابھی تک ہم نے اپنے دل میں بسانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ورنہ محبت والی یاد جس عورت کو اپنے رب کی ہو جائے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ عورت اپنے بچے کو نہلا رہی ہوگی، نہلاتے نہلاتے ایک دم سے اس کو یاد آئے گا اور وہ چپکے چپکے اپنے رب سے کہنے لگی کہ اللہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بیٹی میری ہے، میں اسے گندا نہیں دیکھ سکتی، بار بار نہلاتی ہوں، کپڑے بدلتی ہوں تاکہ یہ صاف ستھرا رہے۔ اللہ میں بھی تو آپ کی بندی ہوں، میرا بھی تو دل گندا ہو گیا گناہوں سے، آپ اپنی بندی کو گندا کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں گے اللہ میں اس بچے کو نہلا دھلا رہی ہوں اور آپ میرے دل کو دھو دیجیے۔ اب دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے، گھر والے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں اپنے بچے کو نہلا رہی ہے، لیکن آپ بچے کو نہلا کے اٹھیں اور اس بیچ میں اللہ نے آپ کے دل کو دھو دیا، کسی کو خبر بھی نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ اور یہ وہ ذکر کے طریقے ہیں جس ذکر کے طریقے سے ہمارے اندر تکبر بھی نہیں پیدا ہوتا، ہمارے اندر بزرگی کا احساس بھی نہیں پیدا ہوتا۔
ورنہ بڑے کی یاد کے بعض طریقے وہ ہیں کہ جن سے اپنے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو تو خاص طور پر جس ذکر کی تلقین کی جاتی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ عورتوں کو جو بات سکھاتے تھے وہ یہ کہ کام کاج کے درمیان اپنے اللہ کو یاد کرو، کام کاج کے درمیان ادھر ادھر کے خیالات کے بجائے اپنے رب کو یاد کرو۔ اگر تم کو شروع میں اس کی مشق نہیں ہو رہی ہے تو جس وقت کام کر رہی ہو اس وقت تم کسی ٹیپ ریکارڈر میں کوئی حمد لگا لو، کوئی مناجات لگا لو، اللہ سے کچھ مانگو اور وہ سنو اور آنکھوں سے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرو، اپنے آنچل سے آنسوؤں پوچھ لو، چھپا لو، کسی کو پتہ نہ ہو کہ تم اپنے رب کو یاد کر رہی ہو، کسی کو خبر نہ ہو، کوئی پہچان ہی نہ پائے، کوئی گھر میں رہنے والے نہ پہچان پائیں کہ یہ اللہ کی بندی اس طرح چھپ کے تہجد پڑھتی ہے، اس طرح چھپ کے نمازیں پڑھتی ہے، اس طرح چھپ کے اپنے رب کو یاد کرتی ہے۔ یہ والا جو ذکر ہے اور یہ جو تعلق ہے، یہ جو دل کو اللہ سے جو تعلق ہے، دل کی کیفیت ہے، یہ اصل میں ہر وقت دل کو خوش رکھتی ہے۔ اور ایسی عورت جب خود خوش رہے گی تو وہ ہر ایک کو خوش رکھنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی مسکراہٹ رہی، غصے میں نہیں آئے گی، ٹینشن میں نہیں آئے گی، اور وہ جھگڑے گھر میں آئیں گے ہی نہیں جو تقریباً ہر گھر کو آج کل توڑ رہے ہیں۔ بہت افسوس اور بہت فکر مندی کی بات ہے۔ اے اللہ کی بندیوں، اے اللہ کی بندیوں، تمہارا جو دین ہے، تمہارا جو دین وہ بہت لمبے چوڑے بیانوں کا نہیں ہے۔ عورتوں کے ذمے اس طرح کی چیزیں عام طور پر نہیں ہیں۔ عام طور تک عورتوں کی چیز جو ذمے جو اصل چیز ہے کہ وہ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ آپ کی خوشیوں کا اثر آپ کی نسلوں تک پہنچتا ہے، آپ غور تو کرو۔ آپ اگر خوش رہو گی تو جن دنوں میں بچہ آپ کے پیٹ میں ہوگا، آپ کی مسلسل خوشیوں سے اس بچے کا مزاج بھی نارمل اور معتدل ہوگا، وہ بچہ بھی دنیا میں خوش اخلاق پیدا ہوگا، وہ چڑچڑا نہیں ہوگا، وہ فرسٹریشن کا بیمار نہیں ہوگا، وہ کنفیوژن کا بیمار نہیں ہوگا، ایک بہت پازیٹو نفسیات لے کر وہ دنیا میں آئے گا۔ اب تو میڈیکل سائنس نے ان تمام چیزوں کو بالکل ثابت کر دیا ہے کہ پریگننسی کے دوران جو ماں کی نفسیات ہوتی ہے، جو ماں کی سوچ ہوتی ہے، جو ماں کے جذبات ہوتے ہیں، جو ماں کی تمنائیں ہوتی ہیں، جو ماں کا موڈ ہوتا ہے، وہ بچے کے دل، دماغ اور نفسیات پر پرنٹ ہوتا ہے۔ اب کتنا بڑا مسئلہ ہے، کون ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ جو دنیا میں آئے ہنستے کھیلتے مزاج کے ساتھ آئے، غصے ور نہ ہو، چڑچڑا نہ ہو۔ یہ بڑی حد تک خود آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اگر ان دنوں میں غصہ کریں گی، چڑچڑاہٹ کریں گی، ذرا سی بات پر کچھ ناراض ہو جائیں گی تو بہت برا اثر بچے کے اخلاق پر اور بچے کے مزاج پہ پڑے گا۔ پھر جن دنوں میں ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فیڈنگ کرتی ہے، وہ خالی دودھ نہیں پلاتی۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے ہماری عورتوں کو کہ دودھ پلاتے وقت جو ماں کی قلبی کیفیت ہے، جو ماں کی ذہنی کیفیت ہے، جو ماں کی نفسیاتی کیفیت ہے، جو ماں کا موڈ ہے، اس وقت جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس وقت جو اس کی تمنائیں ہوتی ہیں، اس وقت جو باتیں وہ زبان سے بول رہی ہوتی ہے، دماغ سے سوچ رہی ہوتی ہے، وہ سب چیزیں بچے کے اندر منتقل کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ کتنا نازک معاملہ ہے، کیا بتائیں۔ میں کتنے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، آج کی مائیں اپنی بچیوں کو یہ سب کچھ نہیں سکھاتی، کچھ نہیں خبر ہے ہماری بچیوں کو۔ وہ اسکول کالج میں بھیج دی جاتی ہیں اور وہاں بالکل آرٹیفیشل پڑھائی ہوتی ہے۔ بچیوں کو زیادہ تر وہ سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں جن کا ان کی زندگی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جن چیزوں کی ان کو ضرورت پڑنی ہے زندگی میں وہ ان کو سکھایا نہیں جاتا، نہ اسکول کالج میں اور نہ گھر میں۔ نہ ماں کو فرصت ہے، نہ ماں کو سلیقہ ہے، نہ ماں کو خود پتہ ہے۔ وہ بیٹی کو چھوڑ دیتی ہے، بیٹی کالج جاتی ہے، کالج جانے اس کو موبائل بھی ساتھ میں تھما دیا جاتا ہے اور وہ انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھتی ہے۔ پھر موبائل کہاں کہاں یوز ہوتا ہے، کن کن لڑکوں سے باتیں ہوتی ہیں، انٹرنیٹ پر کیا کیا ہوتا ہے اور بات کتنی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور جب یہ زخم پھٹ جاتا ہے اور جب حد پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے
تب بھاگتے پھرتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے اور حضرت تعویذ لکھ دیجئے اور حضرت یہ کر دیجئے. اصل آپ کی ذمہ داری خود سمجھنا، زندگی کے ہنر کو، زندگی کے فن اور سلیقے کو خود سمجھنا، اور بچیوں کو سسرال جانے سے پہلے سب کچھ زیادہ تر سمجھا کر بھیجنا، یہ آپ کا کام ہے. اور آپ کے ذمے اصل دین یہ ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں، ہماری بعض عورتیں اس طرح کی کچھ مزاج ہم کو سننے کو ملتا ہے. میں یہاں کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن میں بہت سی علاقوں کے بارے میں ایسی باتیں سنتا ہوں کہ بعض عورتیں ہیں، آج یہاں بیان، آج ان کا یہاں بیان، آج یہاں تعلیم، آج وہ یہاں آپا بن کے جا رہی ہیں، آج وہ وہاں جا رہی ہیں. یہ سب وہ کر رہی ہیں اور روزانہ کر رہی ہیں، لیکن گھر میں بری حالات ہیں ساس اور بہو کے درمیان. وہی آپا جو ادھر ادھر جا کر بیان کر رہی ہیں، وہی اپنی بہو کو ٹارچر کر رہی ہیں. ان کے اپنے بہو کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. یہ بالکل عورت کا دین نہیں ہے. مجھے کوئی ہچکچاہٹ اس کے کہنے میں نہیں ہے. عورت کی دینداری اصل میں اپنے گھر کو سجانے میں ہے. اپنے گھر کو خوبصورت بنائیے، جنت کا نمونہ بنائیے، خوشیوں کا گہوارہ بنائیے، اور ساس اور بہو کے درمیان وہ تعلق برت کر دکھائیے جو آج کل ماں اور بیٹیوں کے درمیان دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ ہے عورت کی دینداری. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا، شاید 2.5-3 سال کا عرصہ گزرا ہوگا. ایک واقعہ سناتا ہوں بالکل اسی دور کا، تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک خاتون سلسلے میں داخل ہوئی، بیعت ہوئی، اور الحمدللہ ایسی پابندی سے معمولات کیے انہوں نے. اس اللہ کی بندی نے ایسی تیزی کے ساتھ اللہ سے تعلق اپنا بڑھایا. میرے گمان کے مطابق میں جو بھی ان کے حالات سنتا تھا، وہ ہر مہینے 2 مہینے میں مجھے اپنے حالات لکھ کر بھیجتی تھی، اور مجھ کو اندازہ ہوتا تھا کہ شاید یہ اللہ کی بندی اللہ کی بڑی خوش نصیب بندی. بڑی تیزی کے ساتھ وہ گناہوں سے چھٹکارا پانا، نیکیوں کی پابندی، دل کی صفائی، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بہتری، زبان کا میٹھا پن، ہر مہینے 2 مہینے میں کوئی 1-2 بہت اچھی خبر وہ سناتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا، اصلاحی تعلق بیعت ہونے کے تقریباً سال بھر کے بعد، کہ حضرت میرا ایک بیٹا ہے، اللہ کا فضل ہے، نیک ہے، تقوی والا ہے، بہت احتیاط کی زندگی گزارتا ہے، باہر جاب ہے، وہ آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے بیعت ہوگا، اور اب مجھ کو یہ فکر ہے کہ میں اس کی شادی کر دوں. تو میں ڈھونڈ رہی ہوں ایک ایسی بچی جو واقعی پاک دامن ہو، اللہ سے محبت کرنے والی ہو. حضرت خاص طور پر دعا کر دیجئے اور بڑے حضرت سے دعا کرا دیجئے، اور جس طرح بھی آپ دعا کر سکیں کیجئے. آپ عمرے پہ جائیں تو وہاں دعا کیجئے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایسی بہو ملے جو میرے گھر کو جنت بنا دے، اور دونوں پاک دامنی کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اصل تو ماں کی دعا ہوتی ہے، دعا تو ہم سب نے کی، لیکن اس اللہ کی بندی نے کس طرح دعا کی ہوگی. واقعی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب طریقے سے اس کے بیٹے کے لیے ایک رشتے کا انتظام کیا. میں پوری تفصیل تو نہیں سنا سکتا. ایک خواب میں رہنمائی ہوئی ان کی، اور اس ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لڑکی کو پا لینے میں کامیاب ہو گئی، اور بالآخر رشتہ ہوا اور شادی ہوئی. بہو بن کے وہ گھر میں آئی. 15 دن جب گزر گئے شادی کو اور سب مہمان رخصت ہو گئے اور زندگی نارمل ہوئی، تو مجھے ایک واقعہ سنایا اس ساس اور بہو دونوں نے ایک ساتھ ملاقات کر کے، اور یہ سنایا کہ ایک دن جب سب لوگ مہمان چلے گئے تو اس ساس نے اپنی بہو کو بلایا. مصلی پر بیٹھی تھی، وہ اشراق کے بعد کا وقت تھا، اور بہو کو بلا کر بٹھا کر یہ کہا کہ بیٹی، میں نے 1.5 سال دعا مانگی، خوب استخارے کیے کہ اللہ مجھ کو ایک نیک بہو دے دے. میں کس زبان سے شکر ادا کروں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ میری دعاؤں کو اس طرح قبول کرے گا.
میری امیدوں سے بڑھ کر اللہ پاک نے مجھ کو بہو دے دی. میں بہت خوش ہوں تجھ سے, بہت خوش ہوں تم سے. تم نے واقعی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا. میں تم سے بیٹا صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھ رہی ہو میرے بال اب سفید ہو رہے ہیں, اور اب مجھے نہیں لگتا کہ میں بہت دن دنیا میں رہوں گی. میں اب تک گھر کو اکیلے چلاتی تھی, اور کام کاج کی مصروفیت کی وجہ سے مجھے جی بھر کے کچھ موقع نہیں ملتا تھا. اب بیٹی میری اتنی مدد کرو, یہ چابیاں رکھ لو, یہ کچن کی بھی چابی ہے, یہ سیف کی بھی چابیاں ہیں. اب گھر کی مالکہ تم ہو, اب تم سنبھالو, اور مجھے ذرا زیادہ موقع دے دو. صبح شام دونوں وقت میں ذرا جی بھر کے نفلیں پڑھوں, قرآن کی تلاوت کروں, خوب اللہ سے لو لگاؤں, خوب اللہ سے مانگوں, اور مجھ کو یہ ٹینشن نہ رہے کہ ناشتہ بنانا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. تو ذرا میں تمہارے کام میں تمہاری مدد کروں گی, لیکن مجھ کو موقع دے دو کہ میں ذرا اب موت کی تیاری بڑھا لوں. اب زیادہ دن نہیں بچے ہیں. یہ سن کر اس بہو نے اپنی ماں, اپنی ساس کی گود میں سر رکھا اور کہا, امی میں کس زبان سے شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ گھر عطا کیا ہے. میں کب سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھ کو ایک ایسا گھر دے دیجئے جہاں نمازوں کی پابندی ہو, جہاں پردے کی پابندی ہو, جہاں آپس میں محبتیں ہوں, جہاں خوب اچھا ماحول ہو. میری امید سے بہت بڑھ کر اللہ نے مجھ کو ایسا ماحول دیا. آپ نے مجھ کو ایسی محبت دی کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں اپنی ماں کی گود سے دور آئی ہوں. اور آپ کے بیٹے نے مجھ کو ایسی محبت دی کہ مجھے دنیا میں اب کسی چیز کی کمی کا احساس ہی نہیں ہے. میں بہت خوش ہوں. اور امی یہ چابیاں آپ ہی کے پاس رہیں گی, گھر کی بڑی آپ ہی رہیں گی. میں تو آپ کی ایک کنیز اور باندی کے طور پر آئی ہوں. یہ میری سعادت ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں. امی آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے, آپ بس اللہ اللہ کرے, سارا کام میں کروں گی. امی بس ایک درخواست ہے کہ جب آپ معمولات پورے کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں. اللہ اکبر, کیسی خوش نصیب ساس ہے اور کیسی خوش نصیب بہو ہے. یہ ہے عورت کی دینداری. عورت کی دینداری اس میں ہے اللہ کی بندیوں, اس میں ہے کہ آپ خوش رہیں اور خوش رکھیں, اور آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین تربیت کریں. یہ اصل ذمہ داری آپ کی ہے, کیونکہ جتنا وقت شروع کے سالوں میں بچہ اور بچی آپ کے پاس رہتا ہے, جتنا وہ آپ سے قریب رہتا ہے, جتنا وہ آپ کے بدن سے چمٹا رہتا ہے, جتنا وہ آپ سے مانوس رہتا ہے, وہ اتنا اپنے باپ سے نہیں ہوتا. ماؤں کی اصل ذمہ داریاں یہ تھیں, جب تک ہماری مائیں, ہماری عورتیں اس زندگی کی سائنس کو سیکھ کر جیتی رہیں, خوش رہیں اور خوش رکھتی رہیں, اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو زندگی کے اتار چڑھاؤ سکھاتی رہیں, خصوصاً اپنی بچیوں کو وہ اس کے لیے تیار کرتی رہیں کہ دیکھو تم کو کسی دوسرے گھر کی زینت بننا ہے, اور یاد رکھنا کہ دوسرے گھر جب جاؤ گی تو بہت سے مسائل آئیں گے. اب پہلے سے آگاہ کر دیا جائے. تمنائیں لے کر خالی لے کر مت جانا, زندگی کا صرف رومانٹک تصور لے کر مت زندہ رہنا. یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا رومانٹک تصور تو صرف اس لیے دیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ذمہ داری کے بندھن میں بندھ جائیں. اگر یہ رومانٹک تصور نہ ہوتا تو کوئی جان بوجھ کر شادی کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوتا, کوئی ذمہ داری کا توق اپنے گردن میں لٹکاتا ہی نہیں. لڑکا بھی کہتا کہ میں اس کے بغیر بہت اچھا ہوں, لڑکی بھی کہتی کہ میں اس کے بغیر بہت مطمئن ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسانی آبادی, انسانی نسل نہیں چل سکتی, فیملی سسٹم نہیں چل سکتا جب تک کہ یہ رشتے نہ ہوں, شادیاں نہ ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا, ڈیکوریٹ کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ پلاننگ کا حصہ ہے. ورنہ مقصد زندگی عشق و محبت نہیں ہے, مقصد زندگی رومانس نہیں ہے, مقصد زندگی سجنا سجانا نہیں ہے. مقصد زندگی تو بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. مقصد زندگی تو اپنے رب پر قربان ہو جانا ہے. مقصد زندگی تو اپنے رب کو پہچاننا ہے. مقصد زندگی تو اصلی محبوب سے محبت کرنا ہے. اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے یہ. ماں کو اتنا میچیور ہونا چاہیے, ماں کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو خاص طور پر اور اپنی اولاد کو عام طور پر زندگی کے نشے و فراز سمجھائے.
میں اس وقت ماں کی ذمہ داری پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں. مردوں سے بات کروں گا تو میں مردوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلاؤں گا. یہ جو زندگی کا نقشہ ہے آج کل کہ مرد الجھا ہوا ہے اپنے کاروبار میں اور عورت الجھی ہوئی ہے اپنے فیشن میں، ملنے ملانے میں، شادیوں کی تقریبات میں، ادھر ادھر گھومنے میں اور مارکیٹنگ اور شاپنگ میں. نہ باپ کو فرصت ہے بچوں کو کچھ سمجھانے کی اور نہ ماں کو کچھ فرصت ہے بچوں کو کچھ سمجھانے کی. خون کے آنسو رونا پڑے گا دنیا میں بھی جب اولاد بدنام کرنے والی حرکتیں کرے گی. اور صرف دنیا ہی میں سزا اس کی نہیں ملے گی، آخرت میں اس کی بدترین سزا ملے گی. اس لیے کہ وہ بچے اور بچیاں یہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم جو بگڑے اور ہم نے جو بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز بنائے اور ہم نے جو حدود سے تجاوز کیا اور ہم نے جو پیر چادر سے باہر نکالے، اللہ ہم تو ناسمجھ اور امیچور تھے. ان ماں باپ سے پوچھئے کہ انہوں نے ہم کو ایسے کو ایجوکیشن والے کالج میں کیوں بھیجا. ان ماں باپ سے پوچھئے کہ انہوں نے کتنی گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہماری کاؤنسلنگ کی، کتنی مرتبہ ہم کو محبت سے سمجھایا. انہوں نے زندگی کا اونچ نیچ ہمیں کبھی نہیں سمجھایا. یہ کبھی آتے تھے تو غصہ تو کرتے تھے لیکن دوستانہ انداز سے ہمیں سمجھاتے نہیں تھے. انہوں کے اور ہمارے درمیان فاصلے تھے. ہمارا باپ اتنا جلالی تھا کہ ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے. جو باپ جلالی ہوگا وہ اپنے بچے کو خود دوستوں کی طرف ڈھکیل رہا ہے. باپ کو بچوں کا دوست بن جانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دنیا میں آج تک کوئی باپ نہیں پیدا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفقتوں کی بارش کرنے والا اپنی بچیوں کے ساتھ. آپ کو کوئی بیٹا تو اللہ نے دیا نہیں، جو دیے وہ جلدی جلدی اٹھا لیے. لیکن دنیا کی کیا خوش نصیب بیٹیاں تھیں وہ، اس اعتبار سے کہ ان کے باپ رسول تھا. میں صرف اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا، میں صرف اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم کے باپ سید الانبیاء تھے اور فلاں تھے اور فلاں تھے. میں تو اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیٹیاں اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھیں کہ دنیا میں کوئی باپ اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا ہمارے باپ ہم سے کرتے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے آپ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم مشغول بہت ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ کیا اس آسمان کی آنکھوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مشغول مرد دیکھا ہے؟ کتنا بڑا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا. پوری انسانی تمدن کا رخ بدل دینا، پوری انسانی تہذیب کا قبلہ بدل دینا، تمام جاہلیت کے معاشرے کو مٹا کر ایک شاندار امت دنیا کو دے کر جانا. ادھر جہاد، ادھر صلح، ادھر سفر، ادھر خطرہ، ادھر حملہ، ادھر فاقہ، ادھر مہمان نوازی، ادھر استقبال، ادھر تعلیم، ادھر تزکیہ، ادھر امر بالمعروف، ادھر نہی عن المنکر، ادھر لمبی لمبی تہجدیں کہ پیر مبارک سوج جائیں، ادھر لمبے لمبے سجدے. اور اس مشغولیت کے باوجود وہ اپنی اولاد کو کتنا وقت دیا کرتے تھے. اے مردوں اور اے عورتوں، ذرا شرم کرو. کیا ہو گیا؟ کبھی ان کی کسی بیٹی کو یہ شکایت ہوئی کہ میرے باپ کو میرے لیے فرصت نہیں ہے، وہ دنیا بھر میں دین کا کام کر رہے ہیں، میرے لیے فرصت نہیں. عجیب انداز سے آپ اپنے وقت کو مینج کرتے تھے. ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ استعمال کرتے تھے. کیا حضرت فاطمہ اس احسان کو کبھی بھول پائیں گے؟ جب بالکل چھوٹی سی بچی تھی حضرت فاطمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئی. کیا ہوا بیٹی؟ ہوا کیا؟ ابا میں ابھی آ رہی تھی، فلاں جگہ گئی تھی، ابھی آ رہی تھی، راستے میں ابو جہل ملا اور ابو جہل نے مجھ کو بلایا، میرے تھماچا مارا، میرے بال کھینچے اور یہ کہا کہ تیرے ابا کو ایک دن ختم کر کے رہنا پڑے گا. برا بلا آپ کو کہہ رہا تھا، مجھے مارا. کیا ہوا پھر بیٹی؟ پھر کیا ہوا؟ بس میں آپ کے پاس آ رہی تھی اور راستے میں ابو سفیان مل گئے. تو ابو سفیان نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا فاطمہ، کیا ہوا؟ میں نے ساری کہانی سنا دی. اچھا فاطمہ پھر کیا کیا ابو سفیان نے؟ پھر کیا کیا؟ حضرت ابو سفیان نے یہ کیا کہ اچھا مجھے لے کے گئے اپنے ساتھ ابو جہل کے پاس اور ابو جہل کے کندھے پر اپنے نیزے کا کونا مارا اور مار کے کہا کہ ابو جہل
محمد کا دشمن اور مخالف میں بھی ہوں، لیکن ہم عربوں نے کبھی یہ ذلیل حرکت نہیں کی تھی کہ ہم اپنے دشمنوں کی معصوم بچیوں کو گال پر تماچا ماریں۔ ابو جہل، آج کے بعد سے اگر میں نے کبھی یہ حرکت تمہاری سنی، یہ دیکھی، تو میں اس تلوار سے تیری گردن دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ ابو جہل، اتنا ذلیل تو کب سے ہو گیا ہے؟ عربوں کے اندر یہ بگڑی ہوئی عادتیں کبھی نہیں تھیں کہ باپ کی لڑائی کا بدلہ معصوم بچی سے لیا جائے۔ حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ کی زبان سے جب ابو سفیان کی یہ کہانی سنی تو سنو، اللہ حضور کو اپنی بچی کی یہ داستان غم کب تک یاد رہی۔ زمانہ گزر گیا، مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ آ گئے، ہجرت بھی ہو گئی، سن 2 ہجری بھی گزر گیا، سن 3 ہجری بھی گزر گیا، سن 4 ہجری بھی گزر گیا، سن 5 ہجری کا غزوہ خندق بھی گزر گیا، سن 6 ہجری کا صلح حدیبیہ بھی گزر گیا، سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ کا موقع آیا، جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اعلان کر دو مکے میں جا کر، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو بھی مشرک مکے کا کافر، جو انسان ابو سفیان کے گھر میں جا کر، اس کی حویلی میں جا کر پناہ لے لے گا، ہم اس کو پناہ دے دیں گے۔ جب فتح مکہ مکمل ہو گئی، حالات نارمل ہوئے، تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا، اللہ کے رسول، ابو سفیان تو زندگی بھر آپ کے دشمنی کرتے رہے اور آپ نے اتنا بڑا اعزاز ان کے اسلام لانے سے پہلے ان کو دے دیا کہ جو ان کے حویلی میں جائے گا آج میں اس کو پناہ دوں گا۔ حضور نے فرمایا، مجھے بچپن میں فاطمہ کے ماں کے ساتھ جو ابو جہل نے بدسلوکی کی تھی اور ابو سفیان نے میری بیٹی کے جو آنسو پوچھے تھے اور جا کر ابو جہل سے جا کر جو سخت کلامی کی تھی، میں اس وقت سے دعا مانگتا تھا، اللہ مجھ کو موقع دے دینا کہ میں ابو سفیان کے احسان کا بدلہ چکا دوں۔ آج جب موقع آیا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی اور میں نے احسان کا بدلہ احسان کے نیت سے دراصل یہ اعلان کیا تھا۔ کیا باپ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین نام صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے، دین نام بہترین ماں بننے کا ہے، دین نام بہترین بیوی بننے کا ہے، دین نام بہترین ساس بننے کا ہے، دین نام بہترین بہو بننے کا ہے، دین نام بہترین نند بننے کا ہے، دین نام بہترین بھتیجی اور بھانجی بننے کا ہے، دین نام بہترین خالہ اور پھوپھی اور چچی بننے کا ہے، دین نام بہترین دادی اور نانی بننے کا ہے، دین نام بہترین پڑوسن بننے کا ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے وہ دین جو خاص طور پر آپ کے لیے پیش کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی تو حضور نے آپ کے بارے میں وہ لفظ بولا تھا جو میں نے بیان کے شروع میں حدیث پڑھی تھی، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا بہترین تحفہ، دنیا کا بہترین سرمایہ، دنیا کا بہترین پونجی ایک نیک عورت ہے۔ نیک عورت بہار لے آتی ہے یا بہار کو لوٹ لے جاتی ہے؟ عورت ہوتی ہے جو وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے یا عورت ہوتی ہے جو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی عورت سے بچانا جو بڑھاپے سے پہلے مجھ کو بوڑھا بنا دے؟ تو شیبنی قبل المشیب کیوں کہا تھا؟ یہ جو ہنر ہے، یہ جو فن ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، مجھے صاف کہنے میں ہچکچاہٹ بالکل نہیں ہے، اصل میں یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ آپ بڑی پیاری مخلوق ہیں، آپ بہت اہم یونٹ ہیں اس کائنات کا۔ اگر عورت سدھر جائے تو معاشرہ سدھر جائے۔ آپ یہاں آئی ہیں بڑے پیارے جذبے لے کر، بہت اچھی نیتیں لے کر، بہت اچھے عزائم لے کر، بہت اچھے شوق لے کر۔ اللہ کرے کہ آپ یہاں سے جائیں صاف ستھرا دل لے کر، ایک پکا ارادہ لے کر۔ آج پتا چلا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اب میں گھر پہ جا کر سب سے پہلے تو ایک کام یہ کروں گی، سارے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے ان سے معافی مانگوں گی کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس گھر کو جنت بناؤں گی، اب اس گھر میں خوشیاں ہوں گی، اب اس گھر میں مسکراہٹیں ہوں گی، اب اس گھر میں شکوے شکایت نہیں ہوگی، اب اس گھر میں حسد نہیں ہوگا، اب اس گھر میں جلن نہیں ہوگی، اب اس گھر میں کسی کے ساتھ لڑائی اور بدگمانی نہیں ہوگی۔ اب یہ گھر دیکھنا، اب دیکھنا اس گھر کا رخ کیا ہوگا۔ اگر یہ آج آپ نے کر دکھایا
تب ہے بات، تب اجتماع قبول، اور جاتے جاتے فرشتے آپ کی بلائیں لیں گے، جاتے جاتے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہم گواہ ہیں، آپ نے ہم کو وہاں بھیجا تھا، ہم وہاں اجتماع میں تھے، آپ کی یہ بندی بلک بلک کے توبہ کر رہی تھی، آپ کو یہ بندی رو رو کے تڑپ تڑپ کے اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ آج پتہ چلا کہ ہمارا مقام کیا ہے، آج پتہ چلا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اللہ ابھی تک ہم نے اپنے دل کو اتنا خوش نہیں رکھا اور میری وجہ سے گھر میں خوشیاں کم ہوئیں، اللہ میں نے ابھی تک اپنی بچیوں کو زندگی کے اونچ نیچ نہیں سمجھائی۔ یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ اسکول اور کالج کا جو موجودہ نظام ہے، ہمارے اکثر کالج قتل گاہ ہیں، قتل گاہ، ہمارے اکثر کالج زندگیوں کو جہنم بنانے کی فیکٹری ہیں۔ کہاں پاک دامن ہیں وہ لوگ، کیوں دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو، کہاں ان کی نگاہیں پاک ہیں اور دل پاک ہیں، کہاں؟ کوئی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا۔ ہم خود اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے ادارے میں بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد امید رکھتے ہیں کہ وہ پاک دامن رہے گی، اور ان کو بٹھا کر کچھ زندگی کا اونچ نیچ نہیں سمجھاتے، کچھ زندگی کا نشیب و فراز، زندگی کے ہنر نہیں سمجھاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کا جب نکاح کیا تو حضرت فاطمہ کو دودھ کا پیالہ پلا کر ایک نصیحت کی تھی، واہ واہ رے باپ، واہ رے رسول، کہا تھا بیٹی اگر چاہتی ہو کہ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ بنو تو پہلے اس کے گھر کی باندی بن جانا۔ کیا حدیث ہے یہ، کیا حدیث ہے۔ ہر لڑکی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ جس گھر میں بیاہ کر جائے اس گھر کی مالکہ ہو، اس میں اس کی حکومت چلے۔ یہ لڑکی کا مزاج ہے، یہ لڑکی کی فطری خواہش ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے گھر کو چلاؤں، یہ بالکل فطری خواہش ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہیں سے آ کر وہ لڑائی شروع ہوتی ہے ساس اور بہو کی، وہ اصل میں پاور اسٹرگل ہوتا ہے، وہ اقتدار کی لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ ساس اب تک گھر کی بڑی تھی، گھر کی اب تک چیف اور ہیڈ وہ تھی۔ اب جب وہ ایک دیکھتی ہے کہ ایک دوسرا بڑا بننا چاہ رہا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ گویا میرا جو اقتدار تھا، میری جو حکومت اور پاور تھا، وہ کوئی چھیننا چاہتا ہے۔ اب بٹ رہا ہے معاملہ، اب بیٹے کی توجہ بھی بٹ رہی ہے، اب یہ بھی ہو رہا ہے، بس یہاں سے پھر ٹینشن شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں بھیجا جس گھر میں کوئی اور ساس سسر تھا ہی نہیں، حضور ہی سب کچھ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ نصیحت کی کہ بیٹی اب تم جس گھر میں جا رہی ہو، اب تمہارے لیے ایک تھوڑی سی زندگی کا ایک نیا چیپٹر کھل رہا ہے، اپنے کو مٹا دینا، اپنے کو فنا کر دینا، بھول جانا کہ تم بڑے باپ کی بیٹی ہو، تم سب کچھ گوارا کر لینا، اپنے کو مٹا دینا مٹا دینا مٹا دینا۔ میں تم کو فکس کیلنڈر تو نہیں بتا سکتا کہ کتنے سال کے بعد تمہاری قربانی قبول ہوگی، کتنے مہینے لگیں گے، کتنا عرصہ لگے گا، اس کے بعد تم گھر کی محبوب بنو گی، اس کے بعد تم گھر کا اقتدار تمہارے ہاتھ میں آئے گا۔ میں تم کو وقت تو نہیں بتا سکتا، ٹائم لیمٹ تو نہیں فکس کر سکتا، لیکن یہ میں تم کو وعدہ کرتا ہوں، یہ اللہ کا بتایا ہوا ایک نیچرل اصول ہے کہ تم اگر اپنے کو مٹا دو گی تو اس کے بعد ایک نہ ایک دن تم اس گھر کی ملکہ ضرور بنو۔ جانتے ہیں کیسے مٹایا حضرت فاطمہ نے؟ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس گئے، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ اس وقت ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئی تھی، کبھی زندگی میں آپ نے اپنی بیٹی کو اس طرح کے کپڑے نہیں پہنائے تھے، لیکن آپ کو اس وقت کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر، اور چکی چلا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ لپک کر آئیں، کھڑے ہو کر استقبال کیا، باپ کی پیشانی کو چوما، باپ نے بیٹی کا بوسہ لیا، اور فاطمہ کے لباس پر، بدن پر، گٹوں پر ہاتھ نشان لگایا، دیکھے تو کہا فاطمہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر ہنسی خوشی زندگی گزار لی، میں تم کو وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جنت میں تم کو اللہ وہ لباس پہنائیں گے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو نہیں دے گا، کسی کو وہ لباس نہیں ملے گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا میں دل سے راضی ہوں، ابا میں دل سے راضی ہوں، ابا بس اتنا دعا کر دیجئے کہ مجھ کو جنت مل جائے۔ واہ واہ واہ،
کیا بیٹیاں تھیں، کیا باپ تھے. ہمیں کہاں اپنی بیٹیوں سے یہ باتیں کرنے کی توفیق ہوتی ہے. ہم کو تو ذرا بیٹی کی تکلیف کی خبر ملتی ہے اور ہم فوراً لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، ہم فوراً اعتراض شروع کر دیتے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کو نکاح اس لیے کیا تھا کہ تم اس طرح رکھو گے، میں نہیں بھیجوں گا اپنی بیٹی کو، میں نہیں بھیجوں گی اپنی بیٹی کو. لڑائی شروع اور تماشے شروع. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے اللہ کی بندیوں کہ دل ہمارے بے دین ہیں، دلوں میں اللہ سے تعلق نہیں ہے، دلوں میں تقدیر پر ایمان نہیں ہے، دل ہمارے ویران ہیں. اور اسی کے نتیجے میں سماج میں ساری بے روی ہے. سارا معاشرہ جو بگڑ رہا ہے وہ اس وجہ سے بگڑ رہا ہے. اللہ کی بندیوں، اپنے مقام کو سمجھو. مجھے اس بات کا احساس ہے، اللہ کرے کہ یہ گواہی معتبر ہو، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کے دل کے اندر جذبات ہیں. آپ آج ایک ایسی توبہ کرو، آج اللہ سے اس بات کا عہد کرو کہ اللہ اب میں بالکل اپنی زندگی کے اسٹائل کو بدلوں گی. اب مجھے گھر سب سے زیادہ پسند ہوگا. گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے ایک سزا ہونا چاہیے، ایک ناپسندیدہ عمل ہونا چاہیے. ذرا غور تو کریں، اللہ خود اپنی بندیوں سے کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میری بندیوں اپنے اپنے گھروں میں رہا کرو. اب وہ عورت جس کا گھر میں دل کم لگتا ہے، باہر جانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ اللہ کے اس حکم کے خلاف بغاوت کرتی ہے. یہ حکم نہیں ہے عورتوں کو. جن عورتوں کا مزاج یہ بنتا ہے کہ ان کو اگر کوئی باہر کہنے کے لیے کہے تو وہ 10 بہانے بناتے، بھئی ہمیں کہیں لے مت جاؤ، ہمیں اپنے گھر میں بہت سکون ہے، ہمیں اپنے گھر میں بہت اچھا لگ رہا ہے. میرا وہ گھر جس میں پیدا ہوا وہ 1.5 کمرے کا ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا. ایک کمرہ تھا، ایک چھوٹی سی کوٹری تھی اور ٹوٹا پھوٹا خستہ مکان تھا، برسات میں ٹپکتا تھا. اور میری والدہ ماجدہ کا حال یہ تھا کہ میں کس طرح کہوں آپ سے کہ 1000 مرتبہ کوئی ان سے گھر سے نکلنے کو کہے، وہ 1015 مرتبہ معذرت کرتی تھی، گھر سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، کسی قیمت پر گھر سے نکلنا نہیں چاہتی تھی. یہ عورتیں تھیں پاک دامن، یہ عورتیں تھیں بچیوں کی تربیت کرنے والی. کیا خاتون تھیں وہ. مجھے تو شرم آتی ہے، اگر مجھے ان کی یاد آ جاتی ہے میں آدھا گھنٹے اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتا. اس وقت بھی جب میرا ان کا تذکرہ چھڑ گیا تو میں شرم سے گڑا جا رہا ہوں. میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. وہ مجھے جو کچھ بنا ہوا دیکھنا چاہتی تھی میں نہیں بن سکا. عجیب خاتون تھی. آج میں اس علاقے کی بندیوں کو جن کو اللہ رسول سے محبت ہے، میں ان کے سامنے شاید پہلی مرتبہ ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ جب حج سے واپس آئیں، ایک ہی زندگی میں انہوں نے حج کیا. ہمارے حضرت والی صاحب کے پاس کبھی اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ ان کو حج کرا سکے. ایک مرتبہ ایک عجیب و غریب طریقے سے ان کے حج کا انتظام ہوا، وہ بھی اس طرح عجیب انداز سے ہوا. اب میں اس کی تفصیل کہاں سناؤں. حج سے جب واپس آئیں تو ہم سب بھائی بہنوں کے لیے اور اپنے پوتوں پوتیوں کے لیے اور اپنے اور ان لوگوں کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت سستی معمولی چیزیں بالکل، جو 1 ریال میں 10 درجن ملتی تھیں، وہ چھوٹی چھوٹی سستی چیزیں لے آئیں سب بچوں کو دینے کے لیے. ان کا سب سے چھوٹا بیٹا میں ہی تھا اور میں اتنا چہیتا تھا، اتنا چاہتی تھی مجھ کو کہ میں امید کرتا تھا کہ میرے لیے تو کوئی خاص چیز لائی ہوں گی. اس لیے وہ جب چپ چاپ انتظار میں بیٹھا رہا. میں 12-13 سال کا بچہ تھا. میں نے اس وقت جب وہ سب کو دے چکی تو بڑی امید کے ساتھ ان سے پوچھا کہ امی آپ میرے لیے کیا لائی؟ تو کہنے لگی کہ تمہارے لیے ایک بہت قیمتی چیز لائی ہوں، سب کے سامنے دینے کی نہیں ہے، جب سب چلے جائیں گے بعد میں دوں. میں بڑا خوش ہوا. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ 2 چیزوں کی طرف میرا ذہن گیا، یا تو پارکر پین لائی ہوں گی یا ہاتھ کی گھڑی لائی ہوں گی. اور یہی ہم غریب بچوں کی معراج تھی کہ یہ اگر آ گیا تو بس ہم تو بہت مالدار ہو جائیں گے. لیکن جب سب چلے گئے، گھر خالی ہو گیا، تب میں نے ان سے کہا کہ اب تو دیجئے نا، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، رات میں 10-11 بج رہے ہیں. تو کہنے لگی آؤ.
مجھے اپنے پاس بٹھایا، جا نماز پہ بیٹھی اور بیٹھ کے کہا کہنے لگی سجاد، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر تجھ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر کے آئی ہوں، بس یہی تحفہ تیرے لیے لائی ہوں اور کچھ نہیں لائی. اللہ درجے بلند کرے، مجھے ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے. کیا ماں تھی وہ، کیا ماں تھی وہ. روزانہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی تہجد پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی. آج تک وہ قرآن جس میں وہ پڑھتی تھی، اس قرآن کے ہر صفحے کا جو نچلا ہاف حصہ ہے وہ ان کے آنسوؤں سے بھیگا بھیگا آج بھی نظر آتا ہے. اس طرح قرآن پڑھتی تھی. ایک ایک رکوع اس طرح پڑھتی تھی کہ جب وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتی تھی، ایک ایک آیت پر ٹھہرتی تھی، ترجمہ پڑھتی تھی، پھر حاشیہ پڑھتی تھی، اور پھر اس کے بعد رو رو کے دعا مانگتی تھی کہ اللہ اس آیت میں آپ نے جو کچھ صفت کا مطالبہ کیا ہے میرے اندر نہیں ہے، اللہ مجھے دے دیجیے، اللہ مجھے تقوی دے دیجیے، اللہ مجھے توکل دے دیجیے، اللہ مجھے صبر دے دیجیے، اللہ مجھے شکر گزار بندی بنا دیجیے. عجیب ہستی تھی، عجیب ہستی تھی. جب سے عورتوں نے اپنے دل کو نظر انداز کرنا شروع کیا. عورتوں، آپ کو اپنے بدن کے سجانے کا حق ہے. اپنے شوہروں کے لیے اپنے بدنوں کو سجائیں، کسی اور کے لیے بالکل نہ سجائیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ فقہا نے تو عورتوں کے سامنے میک اپ کر کے سج کر جانے کو بھی بعض فقہا نے حرام لکھا ہے. آپ کو حیرت ہوگی. عورت کا بدن، عورت کا حسن و جمال، عورت کے بدن کی خوشبو ایک امانت ہے جو تنہا اس کے شوہر کے حق ہے. کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کے حسن کی داد دے. ایک ٹریجر ہے، ایک امانت ہے. کیا ہے یہ گندی تہذیب؟ اسے تہذیب کہنا بھی بد تہذیبی ہے. جو عورت میک اپ کر کے دوسروں کے سامنے جاتی ہے، گویا وہ اس کا اعلان کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھ کو مطمئن نہیں کر پاتا. اے سماج کے بگڑے ہوئے عیاش مردوں، آؤ میرے حسن کی داد دو. اور جو مرد اپنی بیویوں کو بے پردہ نکالتا ہے، جو باپ اپنی بیٹیوں کو بے پردہ اسکول کالج میں یا بازار میں بھیجتا ہے، وہ باپ گویا اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پا رہا ہوں. اے سماج کے عیاش مردوں، میری بیوی کو مطمئن کرو. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا زندگی؟ اس کے بارے میں حلال اور حرام کے کہنے کی ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہنا کافی ہے کہ یہ شرافت کے خلاف بات ہے. یہ انسانی فطرت کے خلاف طرز زندگی ہے جو اس وقت چل رہا ہے. شادیوں میں لاکھوں روپے کو خرچ کر دینا، لیوش شادیاں کرنا، شاندار کھانے لمبے چوڑے پکوانا. یہ نہیں خیال ہوتا ان مالدار لوگوں کو کہ جب یہ سب ہوگا تو کسی غریب بیٹی کی بھی تو نظر پڑے گی، اور اگر وہ تکوے میں منہ چھپا کر رونے لگی کاش کہ میرے باپ بھی مالدار ہوتا تو مجھے بھی رخصت کرنے کے لیے کوئی بن کے دولہا آتا، اور میرے گھر میں بھی شہنائی بجتی اور مجھے بھی کوئی رخصت کر کے لے کے جاتا. اور اگر کسی غریب کی بیٹی نے 2 آنسو پیش کر دیے اللہ کے سامنے تو کان کھول کے سن لو، ہو سکتا ہے اللہ کو اس مظلوم کے غیرت، اللہ تعالیٰ کو اس مظلوم کے ٹوٹے ہوئے دل پر ایسا غصہ آ جائے کہ اللہ اسی وقت طے کر دے کہ اس شادی میں بے برکتی ڈال دو. اور تیسرے ہفتے سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف شروع اور مصیبتیں شروع، یہاں تک کہ طلاق پر معاملہ ختم ہوتا ہے. جا کر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں شگاف پڑ جاتی ہے، اور وہ غلطی اپنی ہوتی ہے. اور ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت تعویذ دے دیجئے، وہ میرا جو داماد ہے وہ میری بیٹی کا زیادہ خیال نہیں کرتا. جو آپس کی نا اتفاقی اللہ کے غصے کی وجہ سے پیدا ہوگی، اس نا اتفاقی کو دور ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی لکھی ہوئی تعویذ بھی نہیں کر سکتی. اللہ کی بندیوں، اتنی لمبی بات کہنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے اتنی لمبی بات کی. اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالے. آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، آپ اپنے مقام کو سمجھیں، آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا ہے،
اور آپ اگر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گی تو انشاءاللہ یہ ہمارے حضرات علماء کرام جو دن رات تڑپ رہے ہیں اور یہاں کے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سی اللہ کی بندیاں ایسی ہوں گی، میں واقف نہیں ہوں، انشاءاللہ ان کی محنتیں اور زیادہ جلدی کامیاب ہوں گی، اللہ کے ہاں قبولیت پائیں گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ انشاءاللہ آپ کے بچے اور بچیاں بڑے پیارے انسان بنیں گے، بہت اچھے انسان بنیں گے۔ آپ ایک واقعہ سنا کر اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا پر بات ختم ہوگی۔ ایک واقعہ سن لیجئے، آپ نے ضرور سنا ہوگا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی، یہ وہ شخصیت تھی جن کے بارے میں پوری امت متفق ہے کہ انسانی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا۔ بایزید بسطامی اس مقام تک کیسے پہنچے تھے؟ بایزید بسطامی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی ماں بیوہ ہو گئی تھی۔ بیوہ ہو جانے کی وجہ سے وہ دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنے لگی تھی۔ جب بچہ بڑا ہونے لگا تو ان کو ایک فکر لگی کہ اب میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، گلیوں میں کھیلتا ہے، اگر یہ غلط قسم کے لڑکوں کا ساتھ ہو گیا تو میرا بچہ بگڑ جائے گا۔ بہت فکر مند ہوئی، پوچھنا شروع کیا کہ میں کیا کروں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اس شہر کے فلاں علاقے میں ایک بہت اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں اور وہ اپنے پاس کچھ بچوں کو رکھ کر ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ جو بچہ ان کے پاس رہتا ہے وہ بہت نیک بن جاتا ہے، اس لیے مشورہ یہ ہے کہ اس بچے کو ان بزرگ کے پاس، ان کے مدرسے میں، ان کی مسجد میں، خانقاہ میں بھیج دیں۔ وہ ماں اپنے بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے ان بزرگ کے پاس پہنچ گئیں، سلام کیا، تعارف کرایا، حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، میں دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اس بچے کا پیٹ پالتی ہوں، اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، کہیں بگڑ نہ جائے، لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا ہے، آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں، اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کی تربیت کر دیجئے، اس کو نیک بنا دیجئے، اللہ کا دوست ولی بنا دیجئے۔ بہت متاثر ہوئے وہ بزرگ، یہ بات سن کر کہنے لگے کہ چھوڑ جاؤ، جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے یہ بات بھی کہی کہ حضرت ایک گزارش اور ہے کہ بچہ پہلی بار میری گود سے نکل کر کہیں باہر رہنے آ رہا ہے، اس کو میری یاد بہت ستائے گی، بار بار آپ سے چھٹی مانگے گا، آپ اس کو میرے پاس آنے مت دیجیے گا، حضرت میرے پاس تو اس کو آپ تب بھیجیے گا جب یہ کچھ بن جائے، میں اس کو جلدی جلدی میرے پاس مت آنے دیجیے گا۔ وہ بزرگ اور حیران ہوئے، ان کے دل میں قدر اور بڑھی، کہنے لگے دعاؤں سے اے اللہ کی بندی، اے بہن، دعاؤں سے میری مدد کرنا، میں جو کچھ کر سکوں گا تمہارے بچے کے لیے کروں گا، جاؤ۔ بچے کو چھوڑ کر چلی گئی، وہ بچہ رہنے لگا، تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب کافی دن گزر گئے تو بچے کو ماں کی یاد نے بے چین کیا، بچے نے اپنے استاد سے کہا استاد جی بہت دن ہو گئے، اب مجھے چھٹی دے دیجئے، ایک دن کے لیے چلا جاؤں، میں کل واپس آ جاؤں گا، مجھے اپنی امی کی یاد بہت آ رہی ہے۔ استاد پریشان ہوئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر وہ منع کرتے ہیں تو یتیم بچے کا معصوم دل ٹوٹتا ہے، کریں تو کیا کریں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ رہنمائی کر دیجئے، بتا دیجئے میں کیا کروں۔ اللہ نے دل میں خیال ڈالا، اور وہ خیال جب آیا تو بڑے مطمئن ہوئے، بچے کو جواب دیا، کہنے لگے بیٹا میں تم کو سبق دیتا ہوں، شام تک وہ سبق یاد کر لو گے تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا، چلے جانا۔ بچہ خوش ہو گیا، استاد جی سبق دے دیجئے، سبق لے لیا، لیکن استاد جی نے جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا جو کسی قیمت پر شام تک یاد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ استاد نے ترکیب چلی کہ وعدہ بھی نہ ٹوٹنا پائے اور بچے کا دل بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ اب بچہ جب اندر گیا اور جب اوراق گنے، سمجھ گیا اتنا سبق تو میں شام تک یاد نہیں کر پاؤں گا، کیا کروں؟ کیا استاد کے پاس جاؤں، ان سے کہوں کہ سبق تھوڑا کم کر دیجئے؟ خیال آیا کہ یہ تو بے ادبی ہوگی، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ استاد کا فیصلہ بدل جائے۔ چنانچہ ایک بات اور یاد آئی، ترکیب، کتاب کو ادب کے ساتھ رحل پر رکھا اور ننھے منھے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہنا شروع کیا، اللہ بچپن سے میری ماں یہ کہتی چلی آ رہی تھی
یہی سکھاتی تھیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں، ان سے مانگو تو اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر دعا مانگا کرو۔ استاد بھی یہی سکھاتے ہیں، اللہ اللہ یہ وقت آیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے کتنا بے چین ہوں۔ استاد تو سمجھتے ہیں میں رات میں سو جاتا ہوں لیکن بہت دیر تک تکیے میں منہ چھپا کر اپنی امی کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اللہ میں یتیم ہوں، میرے باپ تو ہے نہیں جو مجھے آ کر لے جائے، ایک ماں ہی تو ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ استاد نے اتنا لمبا سبق دے دیا۔ اللہ آپ کی قدرت میں ہے کہ شام تک یہ سبق آپ مجھ کو یاد کرا سکتے ہیں، اللہ آپ کو قدرت کا واسطہ یہ مجھے سبق یاد کرا دیجئے۔ دیر تک دعا مانگی، اس کے بعد پھر سبق یاد کرنا شروع کیا۔ اللہ کو اپنے اس معصوم سے بندے کی یہ دعا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دے دیا، وقت میں برکت ڈال دو، یادداشت میں برکت ڈال دو، اور شام تک اس کو سبق یاد ہو گیا۔ شام کو آیا، استاد جی سبق سن لیجئے۔ استاد جی کو یقین تھا یاد ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سبق سنا دو بیٹا۔ بیٹے نے سبق سنانا شروع کیا۔ بچے نے ایسا سبق سنایا کہ نہ کہیں بھولا اور نہ کہیں اٹکا، پورا سبق سنا دیا۔ استاد حیران رہ گئے، سمجھ گئے اس بچے کے ساتھ اللہ کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ اب وہ مجبور تھے، اب منع نہیں کر سکتے تھے، جاؤ بیٹا جاؤ، جاؤ بیٹا جاؤ جاؤ، مگر خیال رکھنا کل ضرور آ جانا۔ بیٹے نے استاد کے ہاتھ چومے، اجازت چاہی، گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے پر اچھلتا کودتا کھیلتا، خوشیوں کے گیت گاتا ہوا، تصور کے خیالوں کی دنیا میں مست گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب میں گھر میں جاؤں گا، امی کو پکاروں گا، چھپ جاؤں گا، امی مجھے ڈھونڈیں گی، کافی دیر ستانے کے بعد امی سے آ کے لپٹ جاؤں گا، امی مجھے کھانا کھلائیں گی گرم گرم، پھر میں امی سے لپٹ کر سوؤں گا۔ کتنے دن ہو گئے مجھے امی کی خوشبو سونگنے کو نہیں ملی، اتنا مزہ آئے گا۔ انہی خیالوں میں مست بچہ گھر پہنچا، گھر کا دروازہ بند تھا۔ بچے نے پکارا امی، کوئی جواب نہیں ملا۔ دوبارہ پکارا امی، گھر کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسری بار زور سے پکارا امی، اندر سے جواب آیا، کون ہے دروازے پر؟ بچے نے جواب دیا، امی میں آپ کا بایزید ہوں، چھٹی لے کر آیا ہوں، استاد سے آپ دروازہ کھول دیجئے، میں آپ کا بایزید ہوں۔ اندر سے عجیب لہجے میں جواب آیا، کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید کے بارے میں تو میں استاد سے وعدہ لے کر آئی تھی کہ وہ تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ بچہ سمجھ گیا ماں نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں، میرا دھیان بڑھ جائے گا، میری تربیت و تعلیم میں رکاوٹ آ جائے گی۔ تھوڑی دیر وہیں پر کھڑا روتا رہا اور اس کے بعد واپس بوجھل قدموں سے اپنے استاد کے پاس چل پڑا۔ گیا تھا ہنستا ہوا، آیا روتا ہوا، استاد کے پاس پہنچا، سلام کیا۔ استاد حیران رہ گئے، کیا ہوا بیٹے تم کیوں آ گئے؟ جلدی بتاؤ، خیریت تو؟ بیٹے نے جو اپنی داستان سنانے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، استاد کی نظر پڑی، آنسوؤں سے لال، چہرہ بھیگا ہوا۔ استاد نے جلدی سے بچے کو گود میں لیا، اپنے عمامے کے کونے سے بچے کا چہرہ کے آنسو پہنچے۔ کیا ہوا بیٹے، ہوا کیا؟ کیوں واپس آ گئے؟ بچے نے پوری کہانی سنائی۔ استاد جی میں گیا تھا، بہت خوش گیا، دروازہ بند ملا، کئی بار پکارنے کے بعد جواب آیا، کون ہے یہ دروازے پر؟ میں نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں، تو اندر سے جواب ملا، کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، وہ تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا۔ میں سمجھ گیا میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں، میں بہت دیر وہیں کھڑا روتا رہا، اس کے بعد آپ کے پاس واپس آ گیا۔ استاد نے اس بچے سے پوچھا، بیٹا ایک بات بتاؤ، سوچ سمجھ کر بتانا، تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ بچے نے کہا، استاد جی میرا دل ٹوٹا تو بہت اور میری آنکھیں بہی تو بہت، لیکن میں ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں یہ جانتی ہیں کہ اگر میں بار بار گھر گیا تو میرے اوپر رنگ نہیں چڑھ پائے گا، نہ علم کا نہ عشق کا، وہ تو کچھ اور چاہتی ہیں۔ استاد جی میں ناراض نہیں ہوں، اور اب تو آپ جب میں خوشامد کروں بھی تب بھی آپ مجھے گھر نہ بھیجیے گا، لیکن استاد جی اتنا احسان اور کر دیجئے کہ یہ دعا تو کیجئے کہ میری ماں کو لمبی عمر نصیب ہو۔ میرے باپ کا سایہ تو اٹھ چکا، اب میری ماں ہی تو ہیں۔ اب اگر میں کچھ بن بھی گیا اور میری ماں دنیا میں نہ رہی تو ان کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہوں گی۔ اس لیے ماں کی صحت اور سلامتی کی دعا کرتے رہیے، اور اب میں نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، اب تو مجھے کچھ بنا دیجئے۔ اے اللہ کی بندیوں،
دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو سنو کہ 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا. 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا. اور 16 سال کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. ایک رات میں استاد کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضور نے استاد سے کہا، ان بزرگ سے کہا، اٹھو دیکھو سنو خوشخبری، وہ نوجوان جس کی تربیت میں تم لگے ہوئے تھے باعزید، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا. اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اس کی غمزدہ ماں کی تمنا قبول، اس کی بیوہ ماں کی دعائیں قبول، اس کے مرحوم باپ کی دعائیں قبول، اس کو دنیا میں دین کے کام کے لیے قبول کر لیا گیا. اب اس کو جاؤ نسبت کے نور کو منتقل کرو، اس کو نسبت کے نور کو اس کے سینے میں منتقل کرو اور دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کرو. استاد جلدی خوش اندر گئے، دیکھا تو نوجوان تہجد پڑھ رہا تھا. پیچھے بیٹھ گئے استاد انتظار میں. جب سلام پھیرا تو پھر پکار کر بلایا اپنے سینے سے لگایا، اس کے پیشانی کو چوما، اپنا امامہ اپنے سر سے اتار کر اس بچے کے سر پر رکھ دیا اور سینے سے لگائے رہے. کہا جا بیٹا جا، تیری ماں کی دعائیں قبول ہو گئی، اب اللہ تم سے دین کا کام لے گا. بچے نے استاد کے ہاتھ چومے، بچے نے استاد کی قدم بوسی کی، دعاؤں کی درخواست کی، سر پہ ہاتھ پھروایا، پھر خوشی خوشی گھر گیا. وہی راستہ تھا جس راستے سے 16 سال پہلے یہی بچہ گزرا تھا، وہی گھر کا دروازہ تھا. آج بھی دروازہ بند تھا، لیکن آج جب اس نوجوان نے گھر پہ پکارا امی کو تو پہلے ہی آواز پر ماں بھاگی آئی، دروازہ کھول دیا. سامنے دیکھا نوجوان سنت کے لباس میں ملبوس، تقوی کا نور پیشانی سے پھوٹتا ہوا نوجوان سامنے کھڑا تھا. آ گیا میرا بیٹا، میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا، آجا آجا. بچہ جلدی سے اپنی ماں کے قدموں پر گرنے لگا. ماں نے جلدی سے بچے کو تھاما، اپنے سینے سے کندھے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، پیار کیا اور لے کر آئی، بستر پہ بٹھایا. کہا بیٹا بیٹھ، ابھی میں تجھے گرم گرم کھانا کھلاؤں گی، مگر مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، میں اپنے رب کا شکر تو ادا کر لوں. پھر ماں نے پھٹا پرانا بوریا بچھایا اور اس کے اوپر 2 رکعت نماز شکر پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگتے ہوئے کہا، اللہ میں اسی دن کے دیکھنے کے لیے آپ سے زندگی کی دعا مانگتی تھی، اسی دن کو دیکھنے کے لیے میں آپ سے زندگی کی دعا مانگتی تھی. اب مجھے زندگی کی کوئی تمنا نہیں ہے. اللہ آپ نے میری تمنا پوری کر دی. اب آپ جب چاہیں مجھ کو ایمان پر بلا لیں، اپنے پاس بلا لیں. اب مجھے دنیا میں جینے کا کوئی شوق نہیں ہے. بس میں یہی دن دیکھنے کے لیے اللہ خود بھی زندگی کی دعا مانگتی تھی اور دوسروں سے بھی زندگی کی دعائیں کراتی تھی. سلام ہو اس ماں پر، سلام ہو اس ماں کی سمجھداری پر، سلام ہو اس کے تقوی پر، اس کی تڑپتی ہوئی تمنا پر. اے اللہ کی بندیوں، کیا ہمارے معاشرے میں ایسی مائیں اب پھر سے نہیں پیدا ہو سکتی؟ اگر میرا بس چلے تو میں پوری انسانیت کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے ہر عورت کے ہاتھ جوڑ کر کہوں، انسانی معاشرے پر رحم کرو، انسانی معاشرے پر رحم کرو. تمہارے بگڑنے سے انسانی معاشرہ بگڑ رہا ہے اور تمہارے سدھرنے سے انسانی معاشرہ سدھرے گا. انسانیت کو اگر زبان مل جائے، اگر انسانیت کو زبان مل جائے تو انسانیت ایک عورت کی خوشامد کرے، ہمارے اوپر رحم کر. اپنی آنکھوں کو پاک رکھو، کو بدھات لگنے دو، اپنی تمناؤں کو پاکیزہ رکھو. اللہ سے پیار کرو، اللہ کے پیار کو محسوس کرو. اللہ صرف ڈرنے کے قابل چیز نہیں ہے، اللہ محبت کے لائق ہستی ہے. اپنے آنسوؤں کی قدر و قیمت کو پہچانو. تمہاری آنسوؤں نے قوموں کی تقدیریں پلٹ دی ہیں. تمہاری دعاؤں نے شکست کھائی ہوئی قوموں کو فاتح بنا دیا ہے. اللہ کی روٹھی ہوئی مدد کو دوبارہ زمین پر اتار دیا ہے. تم جب ہاجرہ بنی تھی تو اللہ کو اتنی پسند آئی تھی کہ جہاں ہاجرہ دوڑی تھی اللہ نے اس جگہ کو صفا و مروہ کا شاعر بنا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ساری دنیا کے حاجیوں اور ساری دنیا سے عمرہ کرنے کے لیے آنے والے لوگوں، اے مردوں اور اے عورتوں، تم عالم ہو یا محدث، تم ولی ہو یا قطب،
اور تم چاہے نبی ہو، تم چاہے موسیٰ ہو اور چاہے عیسیٰ، تم چاہے ابراہیم ہو چاہے اسماعیل، اور تم چاہے محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبی ہو، اور تم چاہے عائشہ اور فاطمہ ہو، تم کو اس جگہ پر جب تک تم دوڑ نہیں لگاؤ گی جہاں وہ میری بندی دوڑی تھی، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ نے تم کو وہ مقام دے دیا۔ تم جب موسیٰ کی ماں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا تذکرہ قرآن میں عجیب و غریب انداز سے کیا ہے، عجیب و غریب انداز سے کیا ہے۔ اپنے مقام کو پہچانو۔ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آج ٹوٹے دل کی صدا اللہ کے سامنے پیش کرو۔ آج کہو اللہ سے کہ اللہ ہم آج آپ سے معافی لیے بغیر نہیں جائیں۔ ہم آج آپ سے اللہ ہم آپ کی نگاہ میں پسندیدہ بنے بغیر نہیں جائیں۔ اللہ ہم نے سنا ہے دنیا میں لوگ دھرنا دیتے ہیں، جب کوئی مانگیں پوری کرانا چاہتے ہیں تو لوگ ہڑتال کرتے ہیں، لوگ دھرنا دیتے ہیں۔ اللہ ہماری اوقات ہڑتال کرنے کی تو نہیں ہے، لیکن ہم آج آپ کی رحمت کے دروازے کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھیں گے۔ ہم آج مغفرت لیے بغیر نہیں جائیں۔ بدل دیجئے ہماری زندگیوں کو، بدل دیجئے ہمارے دلوں کی تمناؤں کو۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ ہم نے کیا، کس رخ پر زندگی کو بنا لیا؟ ہمیں کیا بنایا تھا آپ نے؟ ہمیں کس قابل بنایا تھا؟ ہمیں آپ نے احسن تقویم میں پیدا کیا تھا، اور ہم کہاں اسفل سافلین میں لے جا کر اپنے کو پڑ گئے۔ اللہ تھام لیجئے۔ اللہ سمندر میں جو ڈوب رہا ہوتا ہے، کیچڑ میں جو پھنس رہا ہوتا ہے، وہ خود نہیں نکل پاتا۔ اللہ ہاتھ اپنا پھیلا دیجئے۔ اللہ اپنی رحمت کی رسی آج یہاں ڈال دیجئے۔ ہم آئے ہیں آپ کی رحمت کی رسی کو پکڑنے کے لیے۔ آج وعدہ کرتے ہیں اللہ اب اپنے دل کو خوش رکھیں گے، اپنے پورے گھر کو خوش رکھیں گے۔ آج وعدہ کرتے ہیں اللہ اپنے دل کو غموں سے بچائیں گے، خوف سے بچائیں گے۔ اور جس کے دل کو آپ سے محبت ہو جائے، کہاں کا خوف اور کہاں کا غم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جن کی دوستی اللہ سے ہو گئی، نہ ان کے دل میں کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے، اللہ ہمیں دوست بنا لیجئے۔ اللہ ہم اپنے غموں کو اب کسی سے نہیں کہیں گے، اب اپنے غموں کو آپ سے کہیں گے۔ اللہ آپ سے کہیں گے اللہ اب ہم تہجد میں جب کمرے میں لائٹ بھی نہیں جلائیں گے، اندھیرے میں جانماز بچھائیں گے اور کونے میں چھپ کر ہم آپ سے اپنے غموں کو کہیں گے، اب کسی سے نہیں کہیں گے۔ نہ ساس سے کہیں گے، نہ سسر سے کہیں گے، نہ ماں سے کہیں گے، نہ باپ سے کہیں گے، نہ سسرال کی شکایت میکے میں کریں گے، نہ میکے کا حال سسرال میں بیان کریں گے۔ اللہ ہم تو اپنے دل کا حال آپ سے کہیں گے۔ آپ ہیں ہمارے آپ۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کو نہیں پہچانے، ہم آپ کو نہیں پہچانے۔ ہم نے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ہماری یہاں کی زندگی کو بھی جنت بنا دیجئے، اور وہاں کی بھی اللہ وہ جنت دے دیجئے۔ اللہ جو اس جنت میں چلا گیا اسے کبھی کوئی غم نہیں ستائے گا۔ مزے ہوں گے، مزے، جوانیاں ہوں گی، حسن و جمال ہوگا، عشق و محبت کے محفلیں ہوں گی، سرور ہوگا، خوشیاں ہوں گی، اور اس سب سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ ہم پتہ نہیں کن ناچنے گانے والیوں کو دیکھتے رہے۔ اللہ معاف کر دیجئے، وہاں حضرت خدیجہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ ہم ان کو سلام کریں گے، ان کے ہاتھ چومیں گے، کبھی حضرت عائشہ کے پاس جائیں گے، کبھی حضرت فاطمہ کو دیکھیں گے، کبھی حضرت حاجرہ کو دیکھیں گے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے ملاقات ہوگی، اور کبھی فرعون کی اس بیوی سے ملاقات ہوگی جس کو آپ نے حضور کی زوجہ مطہرہ بنا دیا۔ اللہ ہم اس جنت کو چھوڑ کر کیا اس جہنم میں جانا پسند کر رہے ہیں، جہاں گندی عورتیں ہوں گی، جہاں بدکاریاں کرنے والی ہوں گی، جہاں جسم کو بیچنے والی ہوں گی، جہاں پیشہ کرنے والی ہوں گی، جہاں خبیثات ہوں گی، جہاں ناپاک عورتیں ہوں گی؟ اللہ اس جہنم کے سائے سے بھی ہم کو دور رکھیے گا اللہ۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم کو ان ازواج مطہرات اور ان پاکیزہ عورتوں کو دیکھنا نصیب ہوگا، بلکہ اللہ ہم کو دیکھنا نصیب ہوگا آپ کے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہم بھی تو آپ ہی کی امتی ہیں، اور اللہ آپ کے محبوب نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیں اور ہمارے لیے کتنی قیمتی نصیحتیں کی۔ اللہ ہم ان کو سلام کریں اور وہ ہمارے سلام کا جواب دے دیں۔ اللہ ہم کو ہمارا نصیب ایسا بنا دیجئے۔ اے اللہ کی بندیوں، امید کرو
امید کرو انشاءاللہ، امید کرو انشاءاللہ کہ آج اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، آج اللہ ہمیں مغفرت دے کر بھیجیں گے، آج اللہ ہماری زندگیوں کو بدل ڈالنے کا فیصلہ کر کے بھیجیں گے۔ اب دامن پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ آج اپنے کلیجے کو نکال کر اللہ کے سامنے رکھ دو۔ جب بچہ امی کو پکارتا ہے تو نہیں پرواہ کرتا کہ پھوپھی بیٹھی ہیں، خالہ بیٹھی ہیں، آج اپنے اللہ کو ایسے پکارو کہ آج اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں۔ اے کریم رب آج معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ ہم آپ کو آج منانے آئے ہیں، اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں ہم سے، اور اللہ کب تک ناراض نہ ہوتے، اللہ ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ اللہ آج معاف کر دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ۔ اے غفور، اے کریم، اے رحیم، اے رحمان، اے حنان، اے منان، اے ستار، اے غفار، اللہ ہم آپ کی پاک اسما کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ آپ کے پاک ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ آپ کی پیاری صفات کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ بچیوں کو بھی معاف کر دیجئے، ماؤں کو بھی معاف کر دیجئے، اللہ کنواری لڑکیوں کو بھی معاف کر دیجئے، اللہ شادی شدہ عورتوں کو بھی معاف کر دیجئے، اللہ بوڑھیوں کو بھی معاف کر دیجئے، اللہ نوجوانوں کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ بڑی غلطی ہوئی ہم سے، اللہ بڑی غلطی ہوئی۔ ایک رات بھی تو ویسی نہیں گزری جیسی روز راتیں گزرنی چاہیے، ایک دن بھی تو ویسا نہیں گزرا، ایک صبح بھی تو ویسی نہیں گزری۔ اللہ زندگی کا حساب تو دور کی بات ہے، ہم تو 1 گھنٹے کا بھی حساب نہ دے پائیں گے۔ اے کریم رب معاف فرما دیجیے، اے کریم رب معاف کر دیجیے۔ اللہ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے جب 10 عورتیں بھی کہیں پہنچ جاتی ہیں تو عورتوں کے احترام میں لوگ قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اگر ہمارے نہیں تو اپنی ان بندیوں کی آمین کے تو فعل اللہ آج ہم سب کو نیک بنانے کا فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو دنیا میں مرد نہیں دیکھ پاتے، بیوی کی آنکھ کا آنسو اکثر شوہر نہیں دیکھ پاتے، اللہ بیٹی کی آنکھ کا آنسو باپ نہیں دیکھ پاتا، اللہ بہن کی آنکھ کا آنسو بھائی نہیں دیکھ پاتا۔ اللہ اپنے کرم سے اللہ آپ اپنی بندیوں کی آنکھ میں آنسو کیسے دیکھ پائیں گے؟ اللہ ایک بہن جب دلہن بن کے سسرال کے لیے رخصت ہوتی ہے، جاتے جاتے بھائی کے کندھے سے لگ کر پھوٹ کے روتی ہے، بھیا بھول نہ جانا، اور بھائی اپنی بہن کو پیار کر کے کہتا ہے جاؤ ہمیشہ خوش رہو، اس کے آنسو پوچھتا ہے اور اپنے آنسو کو چھپاتا ہے، اپنے کو قابو میں رکھتا ہے، لیکن جب وہ دلہن کی گاڑی دور چلی جاتی ہے تو یہی بھائی تکے میں منہ چھپا کر پھوٹ کے روتا ہے، کھمبے کے پیچھے چھپ کر روتا ہے، میرے گھر کی رونق چلی گئی، میرے گھر کی زینت چلی گئی، اب میں کس کو ستاؤں گا، اب میں کس کو چھیڑوں گا؟ اللہ جب دنیا میں آپ نے ہمارے درمیان ایسے رشتے رکھے تو اللہ آج ہم آپ کے اس رشتے کو پکار رہے ہیں جو آپ کا رشتہ اپنے بندوں اور بندیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم آپ کو بھول گئے ہیں، آپ تو ہم کو نہیں بھولے، اللہ ہم آپ سے محبت کرنا بھول گئے، آپ تو ہم سے محبت کرنا نہیں بھولے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ آج معاف کر دیجئے۔ اللہ آج اس پورے مجمع کو ایک بار اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ ایک بار دیکھ لیجئے۔ اللہ آپ کی ایک نظر ہماری دنیا اور آخرت کو بنا دے گی۔ اللہ ایک نظر ڈال لیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اللہ آپ کی جو بندیاں
اللہ کسی بھی سلسلے میں داخل ہیں اور کسی بھی بندے سے انہوں نے نیک گمان قائم کر کے اللہ بیعت کی ہے، توبہ کی ہے، اللہ ان کی حسن ظن کی لاج رکھ کر اللہ ان کی اور ہماری اصلاح فرما دیجئے، ان کی اور ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک اللہ گندے ہو گئے ہیں، دھبے لگ گئے ہیں۔ اللہ لانڈری میں کپڑے جاتے تو ہیں میلے کچیلے، لیکن جاتے ہیں واپس بہت صاف ستھرے۔ اللہ ہم جیسے یہاں پر آئے تھے ویسے ہی واپس نہیں جانا چاہتے۔ اللہ ہم آئے تھے اپنے دلوں پر دھبے لے کر، لیکن اللہ اٹھنے سے پہلے ہمارے دلوں کے دھبے دھو دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کے دھبے دھو دیجئے۔ اللہ ہمیں پاک صاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں خوش رہنا سکھا دیجئے اور خوش رکھنا سکھا دیجئے۔ اللہ خوش رہنا سکھا دیجئے، خوش رکھنا سکھا دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ایک بچہ نجاست میں لت پت ہو جاتا ہے، لوگ تو بدبو محسوس کر کے دور چلے جاتے ہیں، گندگی کی کراہیت کی وجہ سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، لیکن ماں اپنے سجے سجائے کپڑے کی پرواہ نہ کر کے اس گندے بچے کو اٹھاتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے، اس کا کریم پاؤڈر لگاتی ہے، اس کی آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے۔ ماں جانتی ہے میں نے بھی اگر اپنے بچے کو چھوڑ دیا تو کون میرے بچے کو نہلائے گا، کون میرے بچے کے کپڑے بدلے گا۔ اللہ اگر ماں یہ جانتی ہے تو ہم بھی آپ سے کہنے کی اجازت چاہتے ہیں، اللہ بندوں اور بندیوں کو ان کے رب نے چھوڑ دیا تو اللہ پھر ہمیں کون نہلائے گا، پھر ہمیں کون دھلائے گا، پھر اللہ ہمارے دل کو کون پاک صاف کرے گا۔ مت چھوڑیے اللہ مت چھوڑیے اللہ مت چھوڑیے اللہ مت چھوڑیے اللہ رخ مت پھیریے، اللہ رخ مت پھیریے۔ اللہ ہم کو نہلا دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو روحوں کو پاک صاف کر دیجئے، توبہ کے پانی سے ہمارے دلوں کو نہلا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اور علم الہی اور ذکر الہی اللہ ان کا کریم پاؤڈر اللہ ہمارے دلوں پہ لگا دیجئے، ہماری ظاہر و باطن پہ لگا دیجئے، اور اللہ اخلاق کا کاجل ہماری آنکھوں میں لگا دیجئے۔ اللہ ہم کو آج یہاں سے دھو کر واپس کیجئے۔ ہم آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ اس وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم آپ کو صبح شام یاد کریں گے، اللہ آپ کا ذکر کریں گے، محبت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، محبت کے ساتھ آپ کے محبوب کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ بھیجیں گے۔ اللہ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ روزانہ آپ سے معافی مانگیں گے اور اپنے ظاہر و باطن کو بہتر بنائیں گے، بھاگ کر بزرگوں کی مجلسوں میں جائیں گے، اللہ والوں کے بیانات سنیں گے، اللہ والوں کے مجلسوں میں جائیں گے، اپنے گھر کے مردوں کو بھیجیں گے، اللہ بیانات کی سیڑھیاں بھی حاصل کریں گے، اور ان سیڑھیوں کے ذریعے بھی ہمارے گھروں میں بیانات ہم سنیں گے اور اپنی پوری زندگی کے رخ کو بدل دیں گے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ ایک درخواست اور ہے، اللہ ہم سب کے نام لے کر رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے۔ اللہ بھجوا دیجئے، ہمارا نام لے کر ان کی خدمت میں درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام نیک مردوں اور عورتوں پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔